اصل موضوع کیا ہے نا بولیں. کہا تھا پچھلے دفعے کو میں نے کہا تھا کہ تحریف قرآن پہ آپ کو میں موقع دے رہا ہوں, آپ مجھے اعتراض کریں. ٹھیک ہے, آپ کو یاد ہے آپ نے 15 دن کا کہا تھا مجھے, آج میں 15 دن کے بعد آیا ہوں. اچھا مجھے کہتا ہے کہ اعتراض کروں, ٹھیک ہے نا, میں اعتراض کروں, میں شروع کروں, یعنی مطلب یہ ہے آپ کا. ہاں دیکھیں, لیکن پہلی بات یہ کہ ٹائم طے کریں گے, ٹھیک ہے, 10 منٹ آپ کے 10 منٹ میرے ہوں گے, ٹھیک ہے, اور آپ مجھے بیچ میں انٹرپٹ نہیں کریں گے, کیونکہ مجھے وضاحت کرنی ہے. کیونکہ آپ ہر لیکچر میں اعتراض کرتے ہیں قرآن پاک پر, اسی لیے مجھے وضاحت کرنی ہوگی آپ کی دلائل کی. ٹھیک ہے, آپ شروع کرنا چاہیں آپ شروع کر دیں, مجھے کوئی جلدی نہیں ہے کہ میں شروع کروں. نہیں آپ بھلے اعتراض کریں, میں چاہ رہا ہوں کہ آپ اعتراض کرتے پہلی ہیں بات ہے آپ کے سامنے واضح ہو جائیں. اوکے, پہلی بات ہے کہ آپ نے یہ, آپ سب کو یاد ہے کہ آپ فخر الزمان صاحب نے پچھلے پروگرام میں کہا تھا کہ جو قرآن موجودہ قرآن کو ناقص سمجھے ان کے ہاں وہ کافر ہے. یہ بات صحیح ہے یا غلط ہے؟ لیکن آپ نے بالکل, میں نے کہا تھا, میں بھی قائم ہوں اس پر, لیکن آپ کا کوئی جواب نہیں آیا تھا کہ آپ کافر مانتے نہیں مانتے اس کو. ہم نہیں, میں نے کہا تھا کافر, آپ نے شاید سنا نہیں, میں نے کہا میں کافر نہیں مانتا, لیکن آپ کہتے ہیں کافر ہے. آپ نہیں مانتے کافر نا, ٹھیک ہے, نہیں, تو آپ اس کو کافر مانتے ہیں یا آپ کے پاس اجماعی ہے یا غیر اجماعی ہے؟ الحمدللہ اجماعی ہے, صحابہ کرام اجماعی ہے, ٹھیک ہے نا بھائی, بس ختم. جو موجودہ قرآن کو ناقص سمجھے وہ کیا ہے, وہ ان کے ہاں کافر ہے. مسلمان نہیں, کافر ہے, بالکل کافر ہے, کافر ہے, کافر. سیدھی بات ہے, ہم ڈرتے نہیں ہیں, ہم ڈرپوک نہیں ہیں, ہم کھل کے بات کرتے ہیں. اوکے, لڑائی نہیں ہو رہی یہاں پہ, اس کی کوئی بات ہی نہیں. ٹھیک ہے, تو ابھی آپ شروع کریں, ٹائمر لگائیں. ٹھیک ہے, کیا خیال ہے؟ ٹھیک ہے, ٹائمر لگا دیا بھائی, یہ ٹائمر آ گیا بھائی, ٹائمر آ گیا. میرے محترم ناظرین, یہ کہتے ہیں کہ جو بسم اللہ الرحمن الرحیم, جو کہتے ہیں کہ قرآن مجید کو ناقص سمجھے وہ کیا ہے, وہ ہے ہی کافر. یہ کتاب البخاری چاپ دار احیاء تراث العربی, یہاں پہ ملاحظہ فرمائیے, یہ صفحہ نمبر 1207 ہے, اور اس میں آپ کو دکھاتا ہوں حدیث نمبر 6829. حدیث نمبر 6829 میں میرے عزیزو یہ فقرہ ملاحظہ فرمائی جناب عمر کے. عمر نے فرمایا ہے کہ کوئی نہ کہے کہ لا نجد الرجم فی کتاب اللہ, کہ رجم ہمیں قرآن میں نہیں ملتا. فیذل بترک فریضۃ انزلها اللہ, تاکہ وہ رجم ترک کر کے اس سے کافر ہو جائیں. الا وان الرجم امر حق على من زنا وقد احسن, یہ جو ہے یہ رجم ایک حق چیز ہے, جو شخص محسن ہو, شوہردار ہو یا عورتدار ہو, اس کو رجم کیا جاتا ہے. تو وہ یہ کہتا ہے کہ یہ فریضہ ہے انزلہ اللہ, اللہ تعالیٰ نے اس فریضہ کو نازل کیا, کوئی نہ کہہ دے کہ یہ قرآن میں ہمیں نہیں ملتا. اس کے بعد حدیث نمبر 6830 میں زیادہ وضاحت کے ساتھ, یہ عمر کا ایک بہت ہی لمبا خطبہ ہے. اس خطبے میں فجلس عمر علی منبر پہ بیٹھ کے انہوں نے یہ خطبہ دیا. ان اللہ بعث محمدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بالحق, اللہ نے پیغمبر کو بھیجا ہے. وانزل علیہ الکتاب, اس پہ کتاب نازل کیا. فکان مما انزل اللہ آیت الرجم, جس چیزوں میں سے اللہ نے نازل فرمایا اس میں آیت رجم ہے. فقرأناها وعقلناها ووعيناها, ہم نے آیت رجم کو پڑھا بھی ہے, سمجھا بھی ہے, اور اس کو حفظ بھی کیا. فلذا رجم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ورجمنا. اچھا, کوئی نہ کہہ دے کہ آیت رجم قرآن میں نہیں ہے. والرجم فی کتاب اللہ, رجم قرآن میں اس طرح ہے, حق على من زنا اذا احسن من الرجال والنساء اذا قامت البینہ او کان الحبل والاعتراف. کہتا ہے کہ یہ آیت ہے رجم کی, الفاظ آپ کے سامنے. ثم انا كنا نقرا فيما نقرا من کتاب اللہ, اس طرح ہمیں قرآن میں مزید آیا ملتا تھا جو اب نہیں ہے. ان لا ترغبوا عن آبائکم فانه كفر بكم ان ترغبوا عن آبائکم وان كفرا بكم ان ترغبوا عن آبائکم, یہ بھی قرآن میں تھا, اب نہیں ملتا. اچھا, پھر بخاری میں ملاحظہ فرمائیے, یہاں پر صفحہ نمبر 1267 میں ایک باب ہے بخاری کا, الشہادۃ تکون عند الحاکم, شہادت قاضی کے پاس ہوتا ہے. فی ولایت القضاء او قبل ذلك للخصم, جو ایک بادشاہ ہو, خلیفہ وقت ہو, وہ اگر شہادت دینا چاہے تو وہ اس کو جانا پڑے گا قاضی کے پاس, شہادت دے دے. اچھا, سورہ قاضی نے کہا وسأله انسان الشهادة فقال ائت الامیر حتى اشهد لك, کسی نے شرع قاضی سے کہا تھا کہ شہادت دے دو, اس نے کہا چلتے ہیں وقت کے پاس, قاضی وقت کے پاس, بادشاہ وقت کے پاس, اس کے پاس شہادت دیتے ہیں. وقال اکرمہ نے کہا قال عمر لعبد الرحمن بن عوف, اکرمہ نے کہا کہ عمر نے عبد الرحمن بن عوف سے کہا ہے لو رأيت رجلا على حد زنا او سرقة وانت امیر. عمر نے عبد الرحمن بن عوف سے ایک مسئلہ پوچھا ہے, بولا کہ بھائی مجھے ایک مسئلہ بتاؤ, اگر ایک شخص, آپ بادشاہ ہیں, آپ خود خلیفہ ہیں, آپ نے کسی شخص کو دیکھا ہے کہ وہ زنا کر رہا ہے, وہ چوری کر رہا ہے, وہ بھائی کوئی غلط کام کر رہا ہے, تو میں نے جب اپنی آنکھ سے دیکھا, آپ نے خود بادشاہ ہیں, تو آپ اس پہ حد جاری کر سکتے ہیں. قال شہادتک شہادت رجل من المسلمین قال صدقت. عبد الرحمن نے کہا کہ نہیں, آپ کی شہادت ایک مسلمانوں کی شہادت ہے, دوسرا شاہد لانا پڑے گا, تیسرا چوتھا لانا پڑے گا, جتنے شہود کی ضرورت ہے.
ٹھیک ہے نا. جو بادشاہ وقت ہے اس کی شہادت کافی نہیں ہے. پھر تو پتہ چلا نا بخاری نے یہ کیوں نقل کیا. بخاری نے اس لیے نقل کیا ہے کہ ایک آدمی اگر شہادت دے دے اس کی شہادت سے ثابت نہیں ہوتا, دوسرے کی ضرورت ہوتی ہے. وقال عمر, اسی بات کو ثابت کرنے کے لیے شہادت کے لیے دو آدمی کی ضرورت ہوتی ہے, ایک آدمی کی شہادت سے کچھ ثابت نہیں ہوتا. قال عمر نے کہا لولا ان یقول الناس زاد عمر فی کتاب اللہ لکتبت آیت الرجم بیدی, کیونکہ عمر بن الخطاب نے جمع قرآن کے وقت زید بن ثابت کے پاس گیا تھا کہ تو آیت رجم جو ہے قرآن میں لکھ دے. تو نہیں کہنا بھائی مولوی فخر الزمان صاحب ادھر آ کے نہیں کہنا کہ یہ جو ہے, میری بات سنو بھائی, میں آپ سے بات کا مطالعہ نہیں کرنا, پھر کہے گا آپ نے پھر تجاہل کرو گے, پھر آپ کو پتہ نہیں چلے گا. میری بات سنو اچھی طرح سے. یہ نہیں کہنا کہ یہ منسوخ التلاوہ ہے, کیونکہ عمر کہہ رہا ہے کہ لکتبت آیت الرجم بیدی, اگر لوگ نہ کہیں کہ اضافہ نہ کیا ہو. اور وہ گیا بھی تھا زید بن ثابت کے پاس کہ تو اس کو قرآن میں لکھ دے. زید بن ثابت نے کہا تھا کہ دوسرا شاہد کہاں ہے, عمر نے کہا میرے پاس شاہد ہی نہیں ہے دوسرا, اسی لیے اس کو لکھا نہیں گیا تھا. تو یہاں پہ عمر کہتا ہے لولا یقول الناس زاد عمر فی کتاب, اگر لوگ یہ نہ کہیں کہ عمر نے قرآن میں اضافہ کیا ہے تو لکتبت آیت الرجم بیدی, میں آیت الرجم کو اپنے ہاتھوں سے لکھتا. اور آیت الرجم کی احادیث عمر کے زبان سے صحیح مسلم میں بھی ہے. صحیح مسلم میں, یہ صحیح مسلم میں میرے محترم ناظرین, یہاں رجم باب الرجم ثیب فی الزنا حدیث نمبر 4309, یہاں پہ عمر کی زبانی وہی باتیں ہیں کہ آیت الرجم قرآن میں موجود ہے. یہ کتاب ہے الاتقان فی علوم القرآن لعبد الرحمن السیوطی, جز نمبر 1, چاپ دار الفکر, 2008 میں چھپی ہے. یہاں پہ صفحہ نمبر 83 میں ملاحظہ فرمائیے میرے محترم ناظرین, یہاں پہ روایت کرتے ہیں ابن اشتا نے مصاحف نے لیث ابن سعد سے روایت کی ان عمر اتى بآیت الرجم فلم يكتبها لانه كان وحده. عمر آیت الرجم لے کے آئے تھے بھائی زید بن ثابت کے پاس, نہیں کہنا کہ یہ منسوخ التلاوہ ہے. وہ اس کو بار بار کر رہے, یہ قرآن میں موجود ہے, اگر لوگ نہ کہیں کہ عمر نے اضافہ کیا میں اس کو لکھ دیتا. زید بن ثابت کے پاس بھی آیا کہ یہ لکھ دو, شاہد اور نہیں تھا اس کے پاس, اس نے نہیں لکھا کیونکہ اس کے پاس عمر کے پاس کوئی اور شاہد نہیں تھا. اسی طرح کتاب مرقات المفاتیح فی شرح مشکات المصابیح میں ملا علی قاری ہروی مکی جلد نمبر 5, چاپ محمد علی بیضون سنہ 2001 میں چھپی ہے. اس میں یہاں پر صفحہ نمبر, اللہ آپ کا بلا کرے, صفحہ نمبر اس میں میں نے علامت نہیں لگا, وقد اخرج ابن ابی شیبہ فی المصاحف عن لیث ابن سعد, اس نے لیث ابن سعد سے روایت کی ہے کہ اول من جمع القرآن ابو بکر, قرآن جمع ہو رہا تھا ابو بکر کے زمانے میں, وکتبہ زید وكان الناس يأتون زيد بن ثابت فكان لا يكتب آية إلا بشاهدي عدل. زید کوئی آیہ نہیں لکھتا تھا مگر کہ دو شاہد ملے. بل وأن عمر أتى بآية الرجم فلم يكتبها لأنه كان وحده. عمر آیہ رجم لے کے آیا تھا, اس نے اس لیے نہیں لکھا کہ منسوخ التلاوہ ہے, اس نے اس لیے نہیں لکھا آیہ رجم کو, آیہ رجم کو اس لیے نہیں لکھا کہ آیہ رجم کے اس کے پاس عمر ایک ہی شاہد تھا عمر کے علاوہ. اس کے علاوہ میرے محترم ناظرین, یہ بات کہ عمر نے کہا ہے کہ لولا یقول الناس زاد عمر فی کتاب اللہ لکتبت آیت الرجم بیدی, بہت ساری کتابوں میں صحیح سند کے ساتھ موجود ہے. یہ کتاب ہے مسند احمد ابن حنبل جز نمبر 1, چھپی ہے دار الرسالہ میں سنہ 1996 میں. یہاں پر ملاحظہ فرمائی حدیث نمبر 197 میں, عمر نے خطب الناس, عمر نے خطبہ دیا. ولولا ان يقول قائلون او يتكلم متكلمون ان عمر زاد في كتاب الله ما ليس منها لاثبت كما نزل. اگر لوگ نہ کہیں وقد رجم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اگر لوگ نہ کہیں کہ عمر نے قرآن میں اضافہ کیا, لوگ باتیں بنائیں گے, تو میں آیت رجم کو قرآن ہی میں لکھ دیتا. یہ کیا ملاحظہ فرمائیے, حاشیہ نمبر 2, فٹ نوٹ نمبر 2, اسناد صحیح علی شرط الشیخین, سند صحیح ہے بشرط بخاری و مسلم. مزید کتاب تفسیر الشافعی, محمد ابن ادریس شافعی کی تفسیر, چاپ دار التدمریہ, چھپی ہے 2006 میں. یہاں پر صفحہ نمبر 555 میں یہاں پر عمر کے زبانی یہ جو سند ہے, مالک ان یحیی بن سعید انه سمع سعید بن المسیب قال عمر, یہ سند جو ہے نہائی سب کتب اربعہ میں موجود ہے تکرار کے ساتھ. اس میں بھی کہتا ہے لولا ان يقول الناس زاد عمر في كتاب الله لكتبتها الشيخ والشيخه اذا زنيا فرجموهما البتة فإنا قد قرأناهم. اگر لوگ نہ کہیں کہ عمر نے قرآن میں اضافہ کیا ہے تو میں اپنے ہاتھوں سے قرآن میں یہ آیہ لکھتا تھا الشيخ والشيخه اذا زنيا. اب دوسرے الفاظ مل گئے اس کو, آیہ رجم کے دوسرے الفاظ, الشيخ والشيخه اذا زنيا فرجموهما البتة, یہ قرآن کی آیت ہے. فإنا قد قرأناها, ہمیں یہ قرآن جو ہے یاد ہے. تو یہ منسوخ التلاوہ کی کہانی, اس کی وجہ سے بھی منسوخ التلاوہ باطل, اس کی کوئی کہانی ہے نہیں. یہاں پہ تو واضح طور پہ یہ کہہ رہا ہے کہ قرآن میں اضافہ کرتا لیکن لوگ باتیں بنائیں گے اس لیے نہیں کرتا. اچھا, پھر دوسری سند کے ساتھ روایت کرتا کہ وہی بات کہ لولا یقول الناس زاد عمر فی کتاب اللہ, یہ صفحہ نمبر 1109 میں اس نے روایت کیا, وہی بات سند کے ساتھ. اچھا, ملاحظہ فرمائیے یہ کتاب شرح مشکل الاثار لابی جعفر الطحاوی, اس میں بھی یہ جلد نمبر 5 ہے, یہاں پر صفحہ نمبر 303 ہے,
اسناد صحیح علی شرط الشیخین، اسناد صحیح رجال ثقات رجال الصحیح، دو سند کے ساتھ روایت کرتا ہے کہ عمر آئے رجم کے متعلق یہی بات کر رہا ہے کہ اگر لوگ نہ کہیں کہ عمر نے اضافہ کیا ہے تو آئے رجم کو میں قرآن میں لکھ دیتا. نتیجہ کیا ہوا عزیزو؟ ان کا اجماع ہے کہ جو قرآن کو ناقص کہے وہ کافر ہے. عمر کے نزدیک موجودہ قرآن کافر ہے، اور وہ آئے رجم کو لکھ دیتا، اس کو شاہد نہیں ملا، ٹھیک ہے نا، وہ اعتقاد بھی رکھتا تھا. تو لذا ان کا عمر بھی چلا گیا، اور کیونکہ یہ سب عمر کے اعتقاد پر ہیں، عمر کے عقیدے پورا ان کا جو فرقہ ہے وہ بھی چلے گئے، ٹھیک ہے نا. عمر کے عدم اسلام سے ان کا پورا فرقہ ہی ڈوب گیا بھائی، ٹھیک ہے نا. میرا وقت ختم ہے، اللہ میں زیادہ بات کرتا ہوں. ابھی میرا ٹائم شروع ہے، ٹھیک ہے صاحب، آپ ٹائم لگا دیں صاحب، لگا دیں. دیا. الرحمن الرحیم. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ میں تھوڑی تمیزی گفتگو کروں گا کہ ہمارا قرآن کے بارے میں عقیدہ کیا ہے اہل اسلام کا، تاکہ بات واضح ہو جائے، اور جو اس طرح کی باتیں یہ کر رہے ہیں ان کی حقیقت کیا ہے وہ واضح ہو جائے. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ قرآن ہم تک پہنچا ہے تواتر سے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں متواتر تھا، صحابہ کرام پڑھتے تھے، پڑھاتے تھے، اللہ کے نبی نے صحابہ کرام کو پڑھایا. قرآن اللہ کے نبی کے دور میں تواتر میں موجود تھا. اس کے بعد صحابہ کا دور آیا، اس میں بھی صحابہ کرام قرآن پڑھتے تھے، پڑھاتے تھے، ہر چیز تھی، ٹھیک ہے. سیدنا ابو صدیق کے دور میں قرآن کتابی شکل میں جمع ہوا، ٹھیک ہے. لیکن الحمدللہ قرآن کتابی شکل کے بغیر بھی لوگ پڑھتے تھے. سنے کی کتاب کے بغیر لوگ نہیں پڑھتے تھے، لوگ نمازیں پڑھتے تھے، تعلیم و تعلم ہوتا تھا، صحابہ کرام پڑھاتے تھے، دوسروں کو پڑھاتے تھے. تو قرآن ہمارے پاس پہنچا ہے تواتر سے، ٹھیک ہے. تواتر طبقہ کہتے ہیں اس کو. ہمارے چھوٹے بچے سے لے کر بوڑھے مرد عورت تک ہر مسلمان قرآن پڑھتا ہے. تو اس کے لیے ہمیں روایت کی ضرورت نہیں پڑتی، روایت کی کہ لوگ روایت اٹھا کے لے کر آئیں کہ بھائی دیکھو قرآن میں یہ لکھا ہوا ہے، قرآن کی یہ آیت ہے، قرآن کی یہ آیت ہے. کبھی بھی نہیں. ہمارے لوگ تو بیچارے جو قرآن دیکھ نہیں پاتے نا، نابینا، وہ بھی قرآن بیچارے یاد حافظ ہوتے ہیں، نابینا جو قرآن دیکھ نہیں پاتے. الحمدللہ ہمارے نزدیک تواتر سے ملا ہے ہمارے پاس. سیدنا ابو صدیق نے ایک نسخہ جمع کیا، پھر سیدنا عثمان نے اس کو لغت قریش پہ جمع کیا، پھر اس پہ تو جو لغت قریش پہ جمع ہوا اس پہ تو ساری امت کا اتفاق ہو گیا، سارے صحابہ کا اتفاق ہو گیا، کسی نے بھی اختلاف نہیں کیا. تو آج تک یہی مصحف چلتا آ رہا ہے، اور اسی مصحف کے بارے میں اہل اسلام کا یہ عقیدہ ہے کہ جو اس کو انکار کرے وہ کافر ہے. اور اس پر الحمدللہ علماء اسلام کے فتوے موجود ہیں، اور صحابہ کرام نے بھی یہ فرمایا ہے کہ یہ قرآن جو ہے وہ بین الدفتین جو ہے، دو گتوں کے درمیان ہے، یہی ہمارے نزدیک کیا ہے، معتبر کتاب ہے. اور یہ صحابہ کے حوالات ہیں، نہ کہ بعض والے امتیوں کے. تو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین سے یہ بات ثابت ہے کہ یہ قرآن وہی ہے، اور اس پر دلیل کیا ہے کہ سارے صحابہ نے اتفاق کیا تھا اس قرآن پر، ٹھیک ہے. تو الحمدللہ ہمارے پاس دلائل بہت ہیں. تو یہ قرآن ہمارے پاس تواتر سے پہنچا ہے. جو روایت ہیں یہ ساری اخبار احاد کی جو ہے وہ قبیل سے ہیں، ٹھیک ہے. آپ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کی بات پوری لائیں، جتنی بھی لائیں آپ، ٹھیک ہے. اس کی حیثیت کیا ہوگی؟ اس کی حیثیت ہے کہ روایت کے سوا کچھ نہیں. ہمارے پاس جو قرآن پاک پہنچا ہے وہ طبقاتی اعتبار سے متواتر ہے. لوگ پڑھتے ہیں، پڑھاتے ہیں، مدارس میں آپ بھی پڑھائی جاتی ہے، تراویحوں میں الحمدللہ حفاظ قرآن پڑھتے ہیں. سیدنا عمر اس پہ اعتراض کر رہے ہیں نا، اس نے بھی ابی بن کعب کھڑا کیا تھا، ابی بن کعب قرآن پڑھاتا تھا، تمیم داری قرآن پڑھاتے تھے. تو اگر عمر چاہتا تھا کہ قرآن میں آیہ رجم ہو تو آیہ رجم کہاں پڑھی ابی بن کعب نے؟ ذرا وہ دکھائیے آپ مجھے، ٹھیک ہے. بہرحال میں ذرا اب آپ کے اعتراض کا جواب دے رہا ہوں، ٹھیک ہے. آپ نے اعتراض کیا، میں اس کا جواب دے رہا ہوں. یہ ایک منٹ اس کو اسکین کھول لوں ذرا. یہ ہاں جی، تو یہ آپ کے سامنے میں ابھی حوالے پڑھوں گا. جو آپ نے حوالہ پڑھا، الفاظ جو آپ نے پڑھے تھے نا وہ ذرا آپ دیکھیں، ٹھیک ہے. الفاظ جو آپ نے پڑھے تھے بخاری سے کہ قال عمر لولا ان یقول الناس زاد عمر فی کتاب اللہ، اگر لوگ یہ نہ کہتے کہ عمر نے قرآن میں زیادتی کر دی ہے. کیا کر دی ہے؟ زیادتی کر دی ہے. اب لوگ سے وہاں کیا مراد ہے؟ آپ یہ کہتے ہیں نا کہ اس دور میں لوگ کون تھے؟ صحابہ کرام تھے نا. اس دور میں لوگ صحابہ کرام ہیں، حالانکہ تابعین میں تھے. لیکن آپ کی کیا بات تھی کہ اس دور میں لوگ کون تھے؟ صحابہ کرام تھے نا. آپ گم پھر کے اعتراض کرتے ہیں. اس دور میں جب لوگ صحابہ کرام تھے تو اب صحابہ کرام کی بات چل رہی ہے یہاں پر، ٹھیک ہے. صحابہ کرام نے کیا فرمایا؟ صحابہ کرام نے جو ہے وہ یہ فرمایا، کیا کہتے؟ اگر لوگ یہ نہ کہتے کہ عمر نے کتاب میں زیادتی کر دی ہے، یعنی سارے صحابہ کرام کا موقف کیا تھا؟ آیہ رجم قرآن کا حصہ نہیں ہے. کم سے کم یہ بات تو آپ نے گویا اس روایت سے مان لی کہ اس دور کے صحابہ کرام کا اتفاق تھا کہ آیہ رجم قرآن کا حصہ نہیں ہے، ٹھیک ہے. لکتب تو آیت رجم بیدی، تو میں اپنے ہاتھ سے لکھ دیتا، ٹھیک ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ سیدنا عمر اتنے ظالم تھے، عمر فلاں کیا، عمر نے فلاں کیا، تراویح نافذ کر دی، یہ کیا وہ کیا، عمر کو کیا خوف تھا لوگوں سے؟ اگر سیدنا عمر رضی اللہ عنہ قرآن کا حصہ سمجھتے تھے تو ان کو لکھنے میں کیا تکلیف تھی؟ ان کو کوئی تکلیف تھی، کوئی روکنے والا نہیں تھا. یہاں تک کہ جو شیر خدا ہے جس کی آپ تعریفیں کرتے ہیں، فاتح خیبر، یہ وہ بھی موجود تھے، وہ بھی بیچارے بے بس تھے آپ کے مطابق نا، تو وہ بھی کچھ نہیں کر پاتے تھے، ٹھیک ہے. تو
سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ الفاظ فرمانا کہ لوگ اگر یہ نہ کہتے ہیں کہ عمر زیادتی کر دی، یعنی اس سے بات ثابت ہوئی کہ سارے صحابہ کرام کا اس پہ اتفاق تھا آیا رجم قرآن کا ایسا نہیں ہے. ٹھیک ہے. باقی رہی بات ہے کہ آپ نے جو ہے وہ یہ کہا کہ یہ تحریف ہے، عمر جو ہے وہ گویا آپ تحریف ثابت کر رہے ہیں نا، تحریف ہے. اگر آپ یہ تحریف کی بات کر رہے ہیں تو اس طرح کی روایت آپ کی شیعہ کتاب میں بھی ہے. آپ کے شیعہ کتاب فقہ رضا میں واضح بات لکھی ہوئی ہے. فقہ رضا میں آپ کے امام رضا کی فقہ اس میں واضح بات لکھی ہوئی ہے کہ یہ قرآن جو ہے یہ اس سے نکالی گئی ہے قرآن سے. ٹھیک ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ میں آپ کے گھر سے حوالے دوں اس کے نا، آپ کے علماء نے کیا لکھا ہے اس کے بارے میں. ٹھیک ہے. آپ کو تکلیف ہوگی میری بات سن کے، برداشت کرنا ہوگا انشاءاللہ، کیونکہ آپ اعتراض بہت کرتے ہیں لیکن آپ کو جواب دینے والا اب تک ٹکرایا نہیں نا. اب دیکھ لیں ذرا، میراث الاصول میں یہ بات واضح لکھی ہوئی ہے کہ آپ کے جو ہے وہ اپنا یہ فروع کافی کی روایت دیکھیں ذرا آپ، اس میں میراث الاصول میں شرح کر رہا ہے. ٹھیک ہے. ابھی کیا بول رہا ہے ذرا کھول رہا ہوں، آپ دیکھ لیجیے گا. آپ کو پتا ہوگا کیونکہ آپ نے بلال سے بات کی تھی، لیکن آگے بات کی میں جواب دوں گا انشاءاللہ آپ کو. ایک منٹ اسکین کھول رہا ہے. لکھیں آیا مما نسخت تلاوتها دون حکم، یہ ان کا آیت میں شامل ہیں جن منسوخ ہو چکی ہے لیکن ابھی باقی اس کا حکم یہ ان کیا جائے گا. یہ آپ کے مجلس صاحب نے کہتے ہیں، اور آپ بھلے کہیے گا کہ عدت سے مراد سنی ہے، حضرت آپ کہیے گا، میں اس طرح کو جواب دوں گا کہ آپ کے شیعوں نے کون کس نے اس کو شمار کیا ہے. آپ کے شیعوں میں کس نے شمار کیا؟ ذرا بولیے آپ مجھے کیا دیکھو آپ کے سامنے ہو نا. تو آپ نے باتیں کی ہوں کہ کسی عام سنی پتہ نہیں ہوتا. آپ کے سامنے میں آیا ہوں تیاری سے شیعہ کتاب کا حوالہ لے کر آیا ہوں. یہ آپ کے بڑے بھی کہتے ہیں کہ اس میں شمار ہوتا ہے جو جس کا حکم تو باقی ہے لیکن آیت منسوخ ہے. ٹھیک ہے. یہ میں نہیں کہہ رہا، آپ کے بڑے کہہ رہے ہیں. ٹھیک ہے. تو واضح بات آپ کے علماء نے لکھی ہے، اس سے مراد وہی ہے جو ہے وہ آیت اس کا جو ہے وہ اس کا کیا ہو گیا، حکم منسوخ ہے، تلاوت کی باقی ہے. پھر دوبارہ میں نے آپ کو یہ کہا کہ اگر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ چاہتے تھے کہ یہ قرآن لکھا جائے تو عمر کو روکنے والا کون تھا؟ مجھے بتائیں روکنے والا کون تھا ان کو؟ اس کی ضرورت عمر کو روکے؟ سیدنا علی بیچارے کچھ نہیں کر پائے، دوسرے کو کیا ضرورت ہے روکنے کی؟ ٹھیک ہے. تو عمر رضی اللہ عنہ نے اگر اذان ثانی نافذ کر دی، اپنا یہ تراویح نافذ کر دیا، عمر رضی اللہ نے اصلاح خیر نوم نافذ کر دیا، عمر نے مطلع کو جو ہے وہ حرام کر دیا، تو پھر یہ آیت ڈالنے میں کیا تھا عمر رضی اللہ عنہ کو؟ ابھی آپ کہہ رہے تھے نا کہ عمر مطلع حرام کیا ہے بندے کو، تو عمر کو کیا مانے تھی چیز کی اس میں داخل کرتے قرآن کی آیت کو؟ تو اس سے یہ ثابت ہوا کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ صرف اس حکم کے اہمیت دکھانے کے لیے یہ کہتے تھے کہ میں اس کو جو کتاب میں ایڈ کر دوں. صرف اہمیت دکھانی تھی، یہ نہیں کہ واقعی وہ ایڈ کر رہے تھے. جس طرح اللہ کے نبی نے کیا فرمایا کہ بخاری کی روایت ہے کہ میں چاہتا ہوں کہ جو لوگ جماعت سے نماز نہیں پڑھتے میں ان کو گھروں کو آگ لگا دوں. تو کیا اللہ کے نبی نے آگ لگائی؟ کبھی نہیں لگائی اور نہ ہی لگاتے. کیوں؟ یہ صرف ایک حکم کی ایک بات کی اہمیت دکھانی تھی کہ اس بات کی اتنی اہمیت ہے کہ اگر اس کو کتاب میں لکھا جائے تو غلط نہیں ہوگا. ٹھیک ہے. تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کوئی چیز روکنے والی نہیں تھی. جس طرح اگر وہ متع کو انہوں نے حرام کر دیا، انہوں نے جو ہے حج تمتع کو جو ہے بند کر دیا، جو آپ الزام لگاتے ہیں نا، اب یہاں بولے عمر کو کون ہے روکنے والا؟ تو آپ کا اعتراض بالکل فضول ہے، آپ کے اعتراض کی کوئی حیثیت نہیں ہے. سیدنا عمر کو روکنے والا کوئی نہیں تھا اگر قرآن وہ جمع کرتے، حالانکہ قرآن لکھتے تھے، حالانکہ قرآن کو جمع کرنے والے حکم جو ہے وہ مشورہ کرنے والے وہی تھے. تو اگر وہ سمجھتے کہ قرآن کا حصہ ہے تو اس میں ضرورت نہیں کہ عمر کو روک سکے. ٹھیک ہے. تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ جو بھی روایت پڑھیں گے نا شروع سے لے کر آخر اس بات تک، آپ کی ساری باتوں کی حیثیت صرف احادیث تک کی محدود ہوگی، قرآن کے حصے کی حیثیت نہیں ہوگی، کیونکہ قرآن ہم تک جو پہنچائے وہ تواتر تب کا ہے. ہمارے بچہ 3 سال 4 سال کے بچے قرآن پڑھتے آ رہے ہیں، ہماری بوڑھی 90 سال کی 100 سال کی جو ہے مرد عورتیں یہ قرآن پڑھتے آ رہے ہیں. آپ کے ان اخبار احاد سے کوئی فرق نہیں پڑنے والا قرآن پر. تو ہمارا یہی اصول ہے، جو ہمارے پاس قرآن پہنچائے وہ تواتر طبقہ ہے. آپ جو بات کر رہے ہیں وہ اخبار احاد کی قبیل سے ہیں، اس سے بھی کوئی فرق نہیں پڑتا. ٹھیک ہے. تو آپ کے علماء نے بھی یہ کہا ہے کہ عدت یہ آیت شامل کی گئی کس میں؟ اس میں جن پہ ان کا جو ہے وہ تلاوت جو ہے وہ منسوخ ہو چکی ہے، حکم باقی ہے الحمدللہ. تو یہ مختصراً آپ کے اعتراض کا جواب تھا. کہ کس نے نہیں لکھا کس نے نہیں لکھا، اس کا مطلب یہی ہے کہ یہ آیت منسوخ ہے. ٹھیک ہے. ورنہ بہت سی منسوخ آیت قرآن میں ابھی بھی ہیں، اس کا جو ہے تلاوت منسوخ ہے. ورنہ منسوخ تلاوت اور منسوخ احکام ابھی بھی قرآن میں ہے لیکن موجود ہے، کس نے انکار نہیں کیا. جناب بس ختم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. محترم مناظرین، یہ تواتر کا ادعا کر رہے ہیں کہ قرآن تواتر تک پہنچا. انہوں نے دلیل کوئی پیش نہیں کیا. کہتا ہے ہمارے بچے پڑھتے ہیں، ہمارے بوڑھے پڑھتے ہیں، ہمارے اندھے بھی قرآن کو حفظ ہوتا ہے. یہ آج کے زمانے کو قیاس کرتے ہیں صحابہ کے زمانے. یہ
اور فخر الزمان صاحب آپ کوئی دکھائے نا، کوئی حدیث دکھائے کہ صحابہ کو قرآن حفظ تھا، صحابہ کو بھی قرآن، صحابہ میں اصلاً پڑھنے والے کتنے تھے؟ یہ کہہ رہے ہیں قرآن تواتر کے ساتھ ہمیں پہنچی ہے میرے عزیزوں، یہ ان کی دلیل ہوگا نا ان کے پاس کوئی، وہ دلیل انہوں نے کیوں پیش نہیں کیا کہ صحابہ کے پاس قرآن تواتر کے ساتھ تھا؟ یہ کتاب ہے بخاری، اس میں جمع قرآن کریم کی کہانی مختلف ابواب میں آئی ہے۔ میں ان کے اپنے کتاب صحیح ترین کتاب بخاری جو چھاپ دار احیاء تراث ہے سنہ 2001 میں چھپی ہے، یہ صفحہ نمبر 831 ہے، ملاحظہ فرمائیں یہاں پر صفحہ حدیث نمبر 4669 ہے، یہاں پر ابو بکر جو ہے کس کو ڈیوٹی لگاتا ہے اس کو شخص کو زید بن ثابت کو، اور کیا کہہ کر یہ کہ اگر ہم قرآن کو جمع نہ کریں، ان القتل قد استحر يوم اليمامة بالناس واني اخشى ان يستحر القتل بالقراء في المواتن فيذهب كثير من القرآن الا ان تجمعوا، اگر ہم قرآن جمع نہ کیا جائے قرآن ضائع ہو جائے گا، کیونکہ بہت سارے قاری جو ہیں وہ جو ہے قتل ہو گئے۔ اچھا تو یہ کہاں سے جمع کرتا ہے؟ یہ اگر قرآن آج کے زمانے میں جو گھر گھر پر ہے نا، ہمارے ہر کمرے میں قرآن مجید موجود ہے، کئی نسخے موجود ہیں، بچے پڑھ رہے ہیں، بوڑھے پڑھ رہے ہیں، اسی طرح اس زمانے میں بھی یہی تھا۔ زید بن ثابت نے قرآن کیسے جمع کیا؟ یہ خود کہہ رہا ہے فتتبعت القرآن فلم بل حتى شرح صدری فتتبعت القرآن اجمعه من الرقاع والاکتاف والاصب وصدور الرجال، میں قرآن کو جمع کرنا شروع ہو گیا، ایک چیز جو تواتر کے ساتھ موجود ہے۔ یہ کہہ رہا ہے کہاں سے میں نے جمع؟ کہتا ہے کہیں پتھر پہ لکھا تھا، کئی درخت کی لکڑی پہ لکھا تھا، کبھی پتے پہ لکھا ہے، کبھی کسی کاغذ پہ لکھا ہے، اور کبھی کہاں پہ لکھا ہی نہیں، کسی لوگوں کو پتہ، آیت کسی نے سنی اس سے ہم میں لکھتا تھا۔ حتی وجدت سورة التوبہ من آیتین مع خزیمہ الانصاری لم اجدہما مع احد غیرہ، سورہ توبہ کی 2 آیتیں مجھے صرف خزیمہ سے ملا، کسی اور کے پاس 3 نہیں، تو میں نے اس سے لے لیا کیونکہ وہ ذو شہادتین ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو پتہ یہ چلا یہ جو تواتر کا ادعا کر رہا ہے، اس تواتر کے ادعاء کے صحیح روایات اس کی تکذیب کر رہے ہیں۔ اس کے میں آپ کو عرض کر رہا ہوں، آپ تواتر دکھائیے صحابہ کے زمانے میں، ابو بکر جس زمانے میں قرآن جمع کرنے پہ تلاتا، وہاں پہ تواتر آپ کہاں سے کہہ رہے ہیں کہ تواتر تھا وہاں پہ قرآن مجید کی؟ اس کی دلیل ہمیں دکھائیں کہ بچے پڑھتے تھے، بوڑھے سب قرآن حفظ تھا، ہر گھر میں کئی نسخے پڑھے تھے۔ یہ تو جھٹلا رہا ہے نا، یہ خود واضح طور پر کسی کے پاس نہیں تھا، کہیں پتھر پہ لکھا ہے، کہیں کہاں لکھا ہے، کہیں کہاں لکھا ہے، کہ بہت سارے آیات ہیں کسی ایک آدمی کے پاس ہے۔ پھر میں نے آپ کو حدیث ان کی اپنی کتاب کی دکھائی کہ 2 شاہد لے کے آتے تھے، اور اگر شاہد 2 نہیں ہوتے تھے تو نہیں لکھتے تھے، اور بھائی اگر شاہد 2، وہ نص روایت ہے، میں نے آپ کو کتاب مرقات المفاتیح سے دکھا دیا، تو وہ آپ کیسے کہتے ہیں کہ یہ تواتر کے ساتھ ہے؟ جب انہوں نے جب قرآن کے وقت بہت ساری آیتوں کو انہوں نے پلٹا دیا، نہیں لکھا کیونکہ اس کے 2 شاہد نہیں تھے، اور جن کے 2 شاہد ہوتے ہیں وہ لکھتے تھے، تو یہ تو 2 شاہد والی بات تو تواتر سے نہیں ہوتی۔ اچھا پھر انہوں نے قرآن کو، عمر بھی قرآن لکھوانے آئے تھے، سورہ آئے رجم لکھا اس لیے نہیں گیا کہ یہ اس کے پاس شاہد نہیں تھا، عمر کے پاس شاہد نہیں تھا۔ اچھا اب یہ اس شخص نے کیا کہا ہے کہ عمر نے کہا لولا یقول الناس زاد عمر فی کتاب اللہ، ناس سے مراد صحابہ ہے، اور صحابہ اس قرآن کو کامل مان، اس بات سے وہ دلالت نہیں کرتا۔ دیکھیں آپ نے بار بار پوچھا ہے کہ عمر کو کس نے روکا ہے کہ قرآن میں اضافہ کرے؟ بھائی وہ خود کہہ رہا ہے کہ لوگ مجھے بدنام کریں گے کہ عمر نے قرآن میں اضافہ کیا، ٹھیک ہے نا؟ لوگ کہیں گے، لوگ اس سے مراد صحابہ، اس سے مراد سب صحابہ نہیں ہے۔ کچھ لوگ بھی کہہ دیں نا، آپ کوئی کام کر دیں، کچھ لوگ بھی کہہ دیں کہ اس نے غلط کام کیا، اس سے آپ کی بدنامی ہوتی ہے۔ اس سے مراد یہ نہیں کہ سب صحابہ کو اجماع ان کے پاس موجود ہے کہ وہ آئے رجم کو قرآن سے نہیں مانتے۔ چلو مان لیا کہ سب صحابہ بالاجماع آئے رجم کو نہیں مانتے، عمر تو قرآن سے مانتا ہے، ثابت ہو گئی کہ عمر آئے رجم کو قرآن سے مانتا ہے اور منسوخ التلاوہ بھی نہیں مانتا، اور اس کو لکھنا چاہتا تھا، اس کو روکا گیا، اس کو زید بن ثابت نے نہیں لکھنے دیا۔ اچھا تو یہ جو اب آپ نے جب ایک طرف سے اعتراف کر لی کہ جو قرآن کو ناقص سمجھے وہ کافر ہوتا ہے، ہائے تو ثابت ہو گیا کہ بھائی آپ کے عمر صاحب جو ہیں وہ قرآن کو ناقص سمجھتے تھے، اور اس لیے وہ اسلام کے دائرے سے خارج ہیں۔ اب یہ سوال کرنا کہ عمر کو روکنے سے کس نے روکا تھا کہ اگر وہ لکھ دیتے؟ بھائی یہ اس کی خلافت کا زمانہ نہیں تھا، یہ ابو بکر کی خلافت کا زمانہ تھا۔ ابو بکر نے اپنی میں نے بخاری کی حدیث دکھا دی، ابو بکر کی خلافت میں زید بن ثابت کی ڈیوٹی تھی کہ تو قرآن جمع کر رہا، اور وہ کہتا ہے کہ یہ کام میرے لیے اتنا مشکل، خود بخاری کے الفاظ ہیں کہ پہاڑ کو میں اٹھا لیتا اب زیادہ آسان تھا۔ اور ایک چیز جو متواتر موجود ہو، یہ سوالات لکھ دو، جواب دے دو، لکھ دو، تیرے پاس ایک کبھی جواب نہیں ہے۔ ایک چیز جو تواتر کے ساتھ موجود ہے اس کو جمع کرنا، لکھنا ایک جگہ پر، وہ کیوں پہاڑ سے اٹھانے سے زیادہ مشکل کام ہے؟ اس کا سوال کا جواب دینا۔ ابو بکر کی خلافت ہے، جس شخص کو یہ کمیشن میں لائے کہ وہ قرآن جمع کرے وہ زید بن ثابت ہے۔ عمر کو لکھنے کی کوئی گنجائش ہی نہیں کہ عمر اس میں لکھ دے، عمر کی ڈیوٹی نہیں لکھنا۔ اب عمر کی خلافت آ گئی ہے، اب قرآن ابو بکر والی قرآن جمع ہو چکی ہے، جس کو بعد میں بکری کہا گئی ہے نا۔ اب کیا ہے؟ اب عمر کہہ رہا ہے کہ یہ قرآن ناقص ہے، یہ قرآن ناقص ہے، اس میں آیہ رجم نہیں ہے، تو لازم ثابت ہوا کہ آج کے قرآن میں بھی آیہ رجم نہیں ہے۔
تو ثابت ہوا کہ عمر کے نزدیک موجودہ قرآن کا ناقص ہے، اور جو قرآن کے نقصان کا قائل ہے اس کو کافر کہا جاتا ہے۔ اچھا، آپ نے کہا کہ مرآت العقول فقہ الرضا میں یہ لکھا ہے کہ آیت قرآن سے نکالی گئی ہے، وہ آپ نے عبارت نہیں پڑھی ہے فقہ الرضا والی روایت، آپ دکھا دیتے، پڑھ لیتے تاکہ ہم جواب دیں۔ مرآت العقول میں لکھا گیا ہے کہ وعدت هذه الآية مما نسخت تلاوتها، عدت هذه الآية، یہ اس کا قائل کون ہے؟ اس آیا کو منسوخ التلاوہ میں شمار کیا گیا ہے۔ کس نے شمار کیا ہے؟ جماعت عمریہ نے شمار کیا نا، شیعوں نے تو شمار نہیں کیا۔ بات یہ ہے کہ عمر بن الخطاب جو آپ کا امام ہے وہ کہہ رہا ہے منسوخ التلاوہ نہیں ہے۔ فتح الباری میں ابن حجر عسقلانی فرماتے ہیں کہ نہیں ہے، منسوخ التلاوہ نہیں ہے۔ عمدۃ القاری میں عینی صاحب فرماتے ہیں منسوخ التلاوہ نہیں ہے۔ ابن بطال شرح بخاری میں فرماتے ہیں منسوخ التلاوہ نہیں ہے۔ میں آپ کو دکھا دیتا ہوں ان کے الفاظ دکھا دیتا ہوں، اگر میرے پاس 4-5 منٹ ہوتے ہیں میں دکھا دیتا، ابھی میرے پاس 3 منٹ بچے ہیں۔ تو یہ کہ آپ کہتے ہیں کہ ہاں مرآت العقول میں لکھا ہے کہ عدت مما نسخت تلاوتها، یہ کوئی حدیث نہیں ہے، یہ کوئی شیعہ قول نہیں ہے، یہ علامہ مجلسی نے جماعت عمریہ کا قول نقل کیا ہے، اور یہ اگر علامہ مجلسی کا اپنا قول بھی ہوتا ہم پہ حجت نہیں ہوتا، حالانکہ اس قول کا قائل یہ صیغہ مجہول میں عدت، آپ نے خود عبارت پڑھی ہے، وہ تو ہم پہ حجت ہی نہیں ہے۔ پھر آپ نے کہا کہ یہ اہمیت دکھانے کے لیے بتایا گیا، عمر نے اہمیت دکھا دیکھیں مولوی معاویہ صاحب، فخر الزمان صاحب، جھوٹ بولنا، فراڈ کرنا اس حد تک۔ وہ آدمی کہہ رہا ہے کہ آئے رجم نازل ہوئی ہے، ہم نے اس کو پڑھا ہے، ہم نے اس کو سمجھا ہے، فقرأناها وعقلناها ووعیناها، یہ بخاری کے الفاظ تھے، اس کے خطبے میں اس نے بولا ہے، اس نے الفاظ بھی بولے کہ آیا۔ آپ کہہ رہے ہیں یہ آیا نہیں ہے، اس کو اہمیت بتانے کے لیے کہ اگر اس کو ہم قرآن میں لکھتے بھی تو کوئی بات نہیں۔ اور بھائی یہ غلط کہہ رہا ہے۔ عمر قائل ہے کہ آیا ہے، آیا رجم اللہ نے نازل کیا ہے، وہ اس کو مجھے ڈر ہے کہ لوگ کافر ہو جائیں گے کیونکہ وہ کہیں گے کہ قرآن میں موجود نہیں، میں لکھ دیتا لیکن وہ لوگ کہیں گے قرآن میں اضافہ کیا ہے اس شخص۔ تو ثابت کیا ہوا عزیزو؟ ثابت یہ ہوا کہ اس شخص نے جتنی صفائیاں پیش کیا اس کے سب صفائی مردود ہے۔ عمر کا کیا قول ہے؟ تم چاہے کہہ دو قرآن متواتر ہے، متواتر نہیں ہے، جو بھی کہہ دو، جو ثابت ہے آپ کے بالاجماع صحیح کتابوں سے۔ فخر الزمان میری طرف دیکھو نا، میری طرف دیکھو، مطالعے کا وقت نہیں ہے، پہلے مطالعہ کر لیتے، ابھی میری باتوں کو سن لو، میرے سوال لکھ دو۔ جو آپ کے بخاری آپ کے پاس، مسلم آپ کے پاس بالاجماع صحیح ہے، اور میری طرف دیکھو یار، او معاویہ میری طرف، میں آپ سے بات کر رہا ہوں، یہ بالاجماع صحیح ہے، یہ مطالعہ کر رہا ہے بھائی، کیا یہ تحقیق کا وقت ابھی نہیں ہے، میری باتوں کا پھر جواب دینا نا، تاکہ میں تمہیں سمجھا رہا ہوں۔ اور بھائی جب تمہارے پاس بخاری مسلم بالاجماع صحیح ہے، بالاجماع صحیح ہے، صحت کے لحاظ سے مفروغ العین ہے، عمر کہہ رہا ہے کہ آئے رجم قرآن میں اللہ نے نازل کی ہے، میں اس کو لکھ دیتا، لوگ کہیں گے کہ عمر نے اضافہ کیا، ٹھیک ہے نا، اس لیے نہیں لکھتا۔ تو لوگوں سے وہ روکنے والا کون ہے؟ وہ لوگوں سے شرما رہا ہے۔ تو اس کا مطلب ہی یہی ہے کہ عمر کے نزدیک یہ منسوخ التلاوہ بھی نہیں ہے، اور اس کی تلاوت واجب ہے، بلکہ اس کو وہ پڑھتا بھی ہے بار بار۔ تو نتیجہ کیا ہوا؟ اس کے نزدیک موجودہ قرآن ناقص ہے، اور جو موجودہ قرآن کو ناقص کا ہے، آپ سب نے کہا کہ وہ بالاجماع کافر ہے۔ تو ثابت یہ ہو گیا کہ آپ کا دین ہی باطل ہے، کیونکہ جس مذہب میں اس کا اپنا امام ہی کافر ہو، ٹھیک ہے نا، جس مسئلے کو آپ حجت بنا کر شیعوں کی تکفیر کے لیے پیش آتے ہیں نا، اس سے آپ کی مذہب کے بطلان ہو جاتا ہے، کیونکہ جس مذہب میں اس کا سب سے بڑا امام جو عمر بن الخطاب ہے، وہی ان کے اپنے قواعد کے تحت وہ کافر ثابت ہو جائے، وہ مذہب ہے ہی باطل۔ مثلا اگر اسلام میں ثابت ہو جائے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نبی نہیں ہے، پیغمبر ہی نہیں ہے، تو اسلام باطل ہے نا۔ جب ان کے مذہب میں ثابت ہوئے کہ عمر دائرہ اسلام سے خارج ہے، تو ان کا مذہب ہی باطل ہے۔ الحمدللہ، بولو۔ ٹائم ہو گیا جی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ میں نے جو آپ کے سامنے بات کی ہے کہ یہ قرآن ہمارے پاس ہوتا ہے تواتر طبقے کے اعتبار سے، تو ان کا جو ہے وہ جواب دینے کے لیے انہوں نے کیا بخاری کی روایت پڑھی کہ زید نے قرآن جمع کیا، یہ کیا، وہ کیا۔ حالانکہ میں نے کہا تھا کہ قرآن پاک اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دور میں اللہ کے نبی نے سکھایا لوگوں کو، لوگوں نے سیکھا، اوروں کو سکھایا، یہاں تک کہ اللہ کے نبی نے لوگ معاذ کو بھیجا، جاؤ جو کہ قرآن سکھاؤ یمن کی طرف۔ بیر مونا کا واقعہ ہے، اللہ کے نبی نے 60 انصار صحابہ کو بھیجا، 60 انصار صحابہ وہاں قرآن سکھانے جا رہے تھے، وہ شہید ہوئے، اور یہ تواتر نہیں ہے۔ تواتر کس طرح چاہیے آپ کو؟ کیا تواتر وہ کہ ہر گھر میں کتاب رکھی ہے قرآن پاک کی؟ آپ اس طرح کہنا چاہ رہے ہیں کہ اس طرح کے تواتر نہیں ہے، تواتر ہے ہر مسلمان کے ہر گھر میں قرآن پڑھا جاتا ہے، ہر بچہ جو ہے قرآن پڑھتا ہے، بچہ جو ہے وہ 3 سال کا ہوتا ہے نا، اس کو بھیجتے والدین بھیج جائے کہ قرآن پڑھو جا کے۔ تو الحمدللہ ہمارے پاس قرآن تواتر سے ہے، یہ آپ کے پاس نہیں ہے، شیعوں کے پاس، یہ الگ بات ہے، ٹھیک ہے، ہمارے پاس ان روایت کی حیثیت نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ باقی رہی آپ نے جو روایت پیش کی ہے نا، جو ابوبکر عمر رضی اللہ عنہ کی جو ہے قرآن جمع کرنے کی ذہن سوال کی، وہ آپ ذرا پڑھ رہے ہیں۔ آپ نے ایک تو کہا کہ حفاظ کرام نہیں تھے، اسی روایت میں ذکر حفاظ قرآن شہید ہو رہے ہیں، یہ قرآن قتل ہو رہے ہیں، ٹھیک ہے۔
تو کیا کریں؟ قرآن کو جمع کریں. اگر آپ جمع نہیں کریں گے فَيَذْهَبُ كَثِيرٌ مِنَ الْقُرْآنِ، تو قرآن کا بہت سارا ایسا ضائع ہو جائے گا. قرآن تھے نا، اسی لیے تو سیدنا عمر نے کہا کہ اگر یہ شہید ہوتے قرآن ختم ہو جائے گا. کیوں؟ ورنہ عام لوگ تھے نا، اگر حافظ قرآن نہیں تھے تو عام لوگ قرآن پڑھنے والے نہیں. عمر نے کیوں کی اس طرح قرآن یعنی قرآن میں حدیث میں کے لیے حافظ قرآن کا استعمال نہیں ہوا. آپ بھی کہتے ہیں نا کہ علی صرف علی حافظ قرآن ہے. دکھائیں کسی کا کتاب قرآن میں لکھا ہو کہ قرآن ہے، حافظ کا دکھاؤ. حافظ کا لفظ صحیح نہیں ہے. جو آپ دعوے کے لیے حافظ قرآن ہے، قرآن نہیں ہے. آپ کی آواز کٹ رہی ہے، آپ کی آواز کٹ رہی ہے، مجھے سمجھ نہیں آیا آپ کے سوال کیا پوچھا. ابھی صحیح ہے آواز؟ بولیں، تکرار کر. یہ آواز میری آپ سن رہے ہیں؟ تکرار کریں. ٹھیک بتاؤں میں آواز نہیں آ رہی، آواز نہیں آ رہی، کٹ رہی ہے. نیٹ آپ کی سلو ہے، نیٹ آپ کی سلو ہے، نیٹ ورک پیچھے سے خراب ہے آپ کا، بہت پیچھے سے خراب. نیٹ ورک ان کا پیچھے سے خراب. کیا بولا؟ کیا بولتے ہیں امیر المومنین علیہ السلام کو قرآن نہیں آتا؟ آگے والا آپ کو جائیے نا، آواز آ رہی ہے؟ بولیں تو میں بات شروع کروں. ٹھیک ہے، تو قرآن اس میں واضح لکھا ہوا ہے کہ قرآن کیا ہوا، جمع ہوا اور جو ہے وہ حافظ جو ہے وہ قتل ہو رہے تھے، اسی لیے قرآن جمع کیا گیا. اگر قرآن حافظ قرآن ہوتے تو قرآن کے جمع ہونے کا ذکر سیدنا عمر نہیں کرتے کہ لوگ قتل ہو رہے ہیں اس لیے قرآن جمع کرو، اس طرح نہیں کہتے. ورنہ ویسے تو عام قرآن پڑھنے والے تو بہت ساری ہیں، پوری دنیا ہے قرآن پڑھنے والی، تو خاص سیدنا عمر نے ذکر کیوں کیا ان کا؟ اس لیے کیونکہ یہ حافظ قرآن تھے، اسی لیے سیدنا عمر نے کہا. میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ حدیث مبارکہ میں یہ الفاظ نہیں ہے کہ فلاں حافظ قرآن ہے. علی کے آپ دعویٰ کرتے ہیں نا کہ وہ حافظ قرآن ہے، ایک حدیث دکھائیں کہ علی حافظ قرآن ہے. حافظ کا لفظ ان کے لیے بھی نہیں استعمال ہوا. یہ قرآن کیونکہ یہ حافظ قرآن کے لیے کیا استعمال ہوتے ہیں کہ جمع قرآن کا استعمال ہوتا ہے لفظ، یا حمرۃ القرآن کا استعمال ہوتا ہے، یا قراء قرآن کا لفظ استعمال ہوتا ہے. تو یہ الفاظ استعمال ہوئے ہیں حفاظ کے لیے. ٹھیک ہے، تو یہ حافظ قرآن شہید ہو رہے تھے اور آپ کہہ رہے ہیں کہ حافظ تھا ہی نہیں قرآن کا. یہ قرآن متواتر ہے بھائی، ہزاروں صحابہ کرام حافظ قرآن تھے. ٹھیک ہے، اچھا اب آئیں، اب یہ جو آپ بات کر رہے ہیں نا، کس نے کہا ہے؟ کس نے کہا ہے کہ یہ اس کا قائل کون ہے؟ ٹھیک ہے، تو اس کا قائل میں نہیں ہوں، اس کا قائل آپ کے شیعہ علماء بھی ہیں. آپ کے التبیان والے نے واضح لکھا ہوا ہے کہ یہ آیت منسوخ التلاوت میں سے ہے. التبیان والے آپ کے شیخ توسی نے واضح بات لکھی ہے کہ یہ آیت منسوخ التلاوت میں سے ہے، التبیان قرآن میں تفسیر میں. ٹھیک ہے، تو یہ پوری بات پڑھ میں لکھا ہے کہ جی متن دکھائیں پڑھیں، متن دکھا کے پڑھیں، پہلے ہم قبول نہیں کریں گے. جیسے ہم متن دکھاتے ہیں نا آپ بھی دکھایا کریں. تھینک یو. جی بہرحال میں اسکرین کھول رہا ہوں، وہ دکھا رہا ہوں میں. تو میں آگے بات کروں، ٹائم جا رہا ہے میرا. بہرحال اسکرین کھول رہا ہوں میں. تو میں بھی دکھاتا ہوں نا، تو میرا بھی ٹائم لگتا ہے کتاب دکھانے میں. کوئی مسئلہ نہیں، لیکن آپ نے باتیں بہت کی نا، میں نے جواب دینا مجھے اس کا. میں حوالہ کھول رہا ہوں، ٹینشن نہ لیں آپ کو اور مل جائے گا انشاءاللہ. ٹھیک ہے، تو میں بات کر رہا تھا کہ میں نے سوال کیا کہ عمر رضی اللہ عنہ کو کیا چیز مانے تھی کہ وہ جو ہے وہ قرآن نہ لکھے. آپ نے کہا کہ یہ خلافت جو تھی نا، خلافت کی ابو صدیق کی خلافت تھی، اس لیے عمر نے نہیں لکھوایا. تو میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ ان کی دو خلافت آیا سیدنا عمر کا، تو پھر کیوں لکھوایا انہوں نے؟ لکھواتے نا، چیز روکنی تھی ان کو. تو سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کو کوئی چیز مانی نہیں تھی اپنی خلافت میں بھی. میں نے مثال دی، اگر وہ مدعے کو حرام کر سکتے ہیں، تراویح جائز کر سکتے ہیں، سب کام انہوں نے کیے، لیکن یہ کیوں نے لکھا؟ جس کو قرآن سمجھتے ہیں وہ لکھتے نا، کیوں نے لکھا انہوں نے؟ تو یہ بات واضح ہے کہ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ مانتے تھے کہ یہ قرآن جو ہے وہ یہ آیت جو ہے اس کا حصہ نہیں ہے، اسی لیے سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے بھی اس کو جو ہے وہ کیا کیا، اس کو جو ہے وہ نافذ نہیں کیا، قرآن کا حصہ نہیں بنایا. بہرحال تو یہ بات واضح ہے کہ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے اس کو جو ہے وہ قرآن کا حصہ نہیں بنایا. تو ابھی آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ قرآن میں حافظ قرآن کے کون تھے کون نہیں تھے. ٹھیک ہے، تو بہت سے صحابہ حافظ قرآن تھے، ایسی بات نہیں کہ صحابہ کرام پڑھتے ہیں قرآن شریف. میں آپ کو کچھ حوالے دے رہا ہوں. ٹھیک ہے، یہ ذرا دیکھیں، یہ بخاری کی روایت ہے. ٹھیک ہے، بخاری کی روایت ہے، باب قراء من اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا یقول خذوا القرآن من اربعۃ من عبداللہ بن مسعود و سالم و معاذ و ابی بن کعب. کہ قرآن آپ ان 4 لوگوں سے لو، ابن مسعود سے لو، سالم سے، معاذ سے، ابی بن کعب سے. اور نیچے روایت میں ابو درداء کا نام بھی ہے. تو صحابہ کرام سے قرآن لینے کا اللہ نبی فرما رہے ہیں. آپ کہہ رہے ہیں حافظ صرف علی تھے، لیکن اللہ کے نبی تو نام لے رہے صحابہ کرام کے، ان سے قرآن لو. آپ نے ابھی پڑھا نا، آپ نے ابھی پڑھا آیت، جب آپ کے پہلے کالر تھے اس میں آپ نے کیا بولا کہ قرآن ابن مسعود سے لو. آپ نے بھی روایت پڑھی ہے.
اسی لائیو آپ کے سیشن کے شروع میں تو قرآن جب دوسروں سے لینے کی بات ہو رہی ہے اور بھی آپ حفاظ قرآن تھے تو آپ کی یہ بات ہی غلط ہے. صاحب اکرام کو پتا نہیں تھا قرآن کا. ٹھیک ہے, اور آگے چلیں, اور میں ثبوت دے رہا ہوں, آپ ہنستے رہیں گے انشاءاللہ, آپ کو جو ہے وہ پتہ چل جائے گا انشاءاللہ. بات دیکھیں, یہ دوسری روایت مسند احمد کی روایت ہے. مسند احمد کی روایت ہے کہ انہوں نے کیا فرمایا کہ ان حذیفہ قال صلیت مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لیلۃ ففتح بقرۃ. اللہ کے نبی, یہ دوسری روایت ہے اور پڑھتا ہوں میں. اچھا نہیں آتا, دوسری روایت پڑھ رہا ہوں, اس میں یہ بات نہیں ہے. ہاں پڑھ رہا ہوں صبر کریں. اچھا یہ آپ کے سامنے روایت کھول رہا ہوں میں. یہ روایت ہے یا رسول اللہ. اچھا یہ روایت کھول رہا ہوں 1 منٹ میں, کیونکہ آپ کو اسکین چاہیے نا, میں حوالہ چاہیے نا, میں حوالہ پڑھ رہا ہوں میں وہاں کھول رہا ہوں میں. پر 1 منٹ دیکھ رہا ہوں اس حوالے کو. جی جی, 2 حوالے کو دکھاؤں گا انشاءاللہ, میں دیکھ رہا ہوں ان کو. ٹھیک ہے, تو آپ نے یہ کہا کہ سیدنا ابوبکر صدیق کے دور میں جو ہے وہ یہ بات واقعہ تھا. بہرحال میں کہنے کا مقصد یہ ہے کہ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ اگر ان کے پاس کوئی مانی چیز ہوتی تو وہ جو ہے وہ خلافت میں ہی جو ہے وہ اپنے آیت کو داخل کرتے تھے, آیت رجم کو. تو ان کے نزدیک بھی یہ آیت منسوخ تلاوت ہی تھی. ٹھیک ہے, آپ کی دوسری حوالہ پیش کروں گا میں انشاءاللہ, بات اور مضبوط ہو جائے گی. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے وہ انہوں نے تراویح کے لیے ابی بن کعب کو کہا, یہ تو آپ بھی اس کا انکار نہیں کرتے, تمیم داری کو کہا, اور ان کے دور میں تراویح جو ہے پورے جو ہے وہ اسلامی ممالک میں پھیل گئی اور لوگ تراویح پڑھتے تھے, پورا قرآن پڑھتے تھے. یہ تواتر نہیں ہے. اگر عمر رضی اللہ عنہ نے ان کے نزدیک یہ آیت رجم قرآن کا حصہ تھا تو انہوں نے داخل کرواتے, کہتے ابی بن کعب کو, تمیم داری کو, کہ یہ آیت بھی پڑھنا, لیکن یہ آیت انہوں نے پڑھی نہیں ہے سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے, نہ ان کو حکم دیا ہے. ٹھیک ہے, تو الحمدللہ قرآن کا تواتر ثابت ہو گیا. تراویح سے قرآن کا تواتر ثابت ہوتا ہے, تراویح سے ہی قرآن کا تواتر ثابت ہوتا ہے الحمدللہ. تو تراویح ایسی دلیل ہے کہ آپ اس کا انکار نہیں کر سکتے. ختم ہو گیا, آپ وقت ختم ہے. میرے محترم ناظرین, یہ تراویح کے دلیل لے کے آتا ہوں. پہلی بات میں بتاؤں کہ تراویح میں کوئی دلیل نہیں ہے, کوئی ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہے کہ پورا قرآن ضروری ہے. ٹھیک ہے, پہلی بات ہے کہ تراویح عمر کی خلافت میں شروع ہوئی ہے. ابوبکر کی خلافت میں تراویح تھی نہیں, عمر کے زمانے میں بھی شروع ہوئی ہے. تو اس میں کوئی نہیں ملتا کہ پورے قرآن کو شروع سے اول سے آخر تک پڑھتے تھے, بلکہ ان کے اپنے کتابوں میں روایت موجود ہے کہ پورے قرآن کو نماز میں پڑھنا مکروہ ہے, پورے قرآن کو. تو یہ تراویح کا دلیل جو لے کر وہ صرف نماز پڑھتے تھے. اب جو رسم ہے نا کہ پورے قرآن کو تراویح میں پڑھتے تھے, یہ بعد میں شروع ہو گئی ہے, پرانے زمانے میں نہیں تھا اس طرح. تو یہ ان کی دلیل یہ عوام فریبی کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے. اچھا یہ کہتے ہیں کہ قرآن تواتر کے ساتھ ثابت ہے. بھائی کوئی دلیل بھی پیش کرو نا, دلیل تو آپ نے کچھ بھی پیش نہیں کیا. تواتر 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 صرف بولنے سے, ادعا کے تکرار کرنے سے دو کوئی چیز ثابت نہیں ہوتی. آپ دلیل پیش کریں کہ قرآن کیسے متواتر ہے. آپ نے کہا کہ 60 آدمی کو بھیجا کہ قرآن سکھانے کے لیے. او بھائی کہاں سے لے کے آتے ہو کہ ان 60 آدمی سب کو قرآن حفظ تھا؟ بھائی اب اگر کوئی آدمی قرآن اس زمانے میں قرآن اس کو سیکھنے کے لیے بھیجتا ہے نا, اس کو کچھ بھی قرآن پڑھنا آتا ہو کہ بھائی یہ تاکہ لوگ نماز پڑھنا سیکھ لیں, کچھ صورتیں آتے ہیں تو اس کو بھی آپ بھیج سکتے ہیں. ابھی ہمارے پاس ہم بچوں کے لیے کسی آدمی کو ملازم رکھتے ہیں کہ تم بچوں کو اس مسجد میں جا کے قرآن پڑھاؤ. یہ ضروری ہے کہ وہ پورے قرآن کا حافظ ہو؟ ضروری ہے بھائی. اگر آپ نے کسی کو بولا کہ کسی کو قرآن سکھاؤ یعنی اس کو قرآن حفظ ہے, یہ کوئی ضروری نہیں ہے. بالخصوص کہ اس زمانے میں ان پڑھ لوگوں کی اکثریت تھی, یعنی 99% لوگ ان پڑھ تھے. ٹھیک ہے نا, تو اس زمانے میں جس کو پڑھنا آتا ہے تو اس کو بھیجتے تھے کہ بھائی تو جا کے قرآن لوگوں کو سکھا دو, کچھ صورتیں لوگ حفظ کریں تاکہ یہ نماز پڑھ سکیں. اچھا تواتر کو کیسے ثابت کریں؟ تواتر ثابت کریں نا, آپ کوئی دلیل پیش کریں نا کہ ابوبکر کے زمانے میں تواتر کے ساتھ قرآن ان کے پاس موجود تھی. دکھائے نا, میں نے تو دکھا دیا کہ قرآن بکرا پڑا تھا. قرآن وہ کہ پتھر سے جمع کیا ہے, لکڑ سے جمع کیا, فلان فلان جگہ سے جمع کیا, اس نے شاہد بلائے, شاہد نہیں تھا تو نہیں لکھتا تھا. بھائی یہ تواتر والی بات اس میں نہیں چاہیے, باتیں نہیں چلتی اس میں جو بات تواتر ہے. قرآن کی جو حدیث میں قرآن کا ذکر ہے, جو ابوبکر نے بولا تھا کہ قرآن جمع کر رہے ہیں کیونکہ قرآن جو ہے شہید ہو چکے ہیں. اور بھائی قرآن پڑھنے والے کو بولتے ہیں بھائی, حافظ کو قاری نہیں بولتے. عربی زبان میں حافظ کو قاری نہیں بولتے. وہ زمانہ ایسا تھا نا کہ لوگوں کو پڑھنا ہی نہیں آتا. ایک زمانہ ایسا ہے کہ مثلا 99% لوگوں کو پڑھنا ہی نہیں آتا. اس میں ایک آدمی کو اس کو پڑھنا ہی آتا ہے تو اس کو قاری کہتے تھے, پڑھ سکتا ہے. اگر ایسے کیونکہ قرآن ان لوگوں کو حفظ نہیں تھا, قرآن کتابت کے طور پہ لکھا تھا نا, کسی کے پاس پتھر میں, کسی کے پاس چمڑے میں وغیرہ میں لکھا ہوتا. تو جن لوگوں کو پڑھنا آتا تھا ان کی بڑی عزت ہوا کرتی تھی. انہوں نے خود ابھی بخاری کے جو باب کا ذکر کیا, القراء من اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم, جن کو پڑھنا آتا ہے, باقی سب ان پڑھ تھے. یہ جو قاری تھے عبداللہ بن مسعود, ام ابن عبد, یہ ابی ابن کعب وغیرہ, اس کا مطلب یہ نہیں کہ حافظ تھے یہ. اور بھائی تم حفظ کی دلیل لے کے آؤ نا, ان کو زبانی رٹا یاد تھا قرآن. تم تو یہ تو جو تم وہ قراء کی تم بات کر رہے ہو, ان کو تلاوت کرنا آتا ہے, پڑھنا آتا ہے. کیوں بھائی؟ اس لیے وہ زمانہ ایسا آج کے زمانے کی طرح تو نہیں ہے. ہمارے ابھی زمانے میں دیکھ, امریکہ میں آ جائیں 100% لوگ پڑھے لکھے ہیں, پاکستان میں جائیں 50-60% لوگ پڑھے لکھے ہیں. ٹھیک ہے نا,
ایران میں جائیں شاید 80-90% پڑھے لکھے ہیں، اس زمانے میں 99% ان پڑھ تھے، الف بے کا فرق نہیں جانتے تھے. اچھا اب آپ کہتے ہو نا کہ آپ کے پاس امیر المومنین علیہ السلام کے حافظ ہونے کی کیا دلیل ہے؟ یہ بحار الانوار قوله تعالی وتعیها اذن واعیہ. تعی کس کو بولتے ہیں؟ تعی یعنی سمیٹنا اچھی طرح سے تاکہ اس میں سے کوئی چیز ضائع نہ ہو. اس میں بہت سارے روایات ہیں. جب یہ آیت نازل ہوئی تعیها اذن واعیہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ اذنک یا علی، یہ آپ امیر المومنین علیہ السلام ہیں کہ آپ سے قرآن کوئی لفظ بھی فوت نہیں ہوتا، پورا قرآن آپ کے سینے میں. اچھا یہ کتاب بحار الانوار، کتاب الکافی، الاصول من الکافی للکلینی رحمۃ اللہ علیہ، جلد نمبر 1. یہاں پر باب ان الائمہ علیہم السلام ولاۃ امر اللہ وخزنۃ علمہ، فرمایا نحن ولاۃ امر اللہ، امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا ہم ولی امر ہیں، وخزنۃ علم اللہ وعیبۃ وحی اللہ، ہم اللہ کے وحی کے خزانے دار ہیں، یہ پورا وحی ہمارے پاس ہے، ٹھیک ہے نا، اس کا ظاہر بھی باطن، یہ ہمارے پاس بہت سارے روایات ہیں. سب ائمہ علیہم السلام وہ قرآن ناطق ہیں. آپ جو ہے نا کہہ رہے ہیں کہ بھائی آپ دلیل پیش کریں نا کسی صحابی کو قرآن ہے، دلیل پیش کریں تواتر کی، دلیل آپ کے پاس کوئی نہیں. اچھا میرے محترم ناظرین، یہ شخص بار بار کہتا ہے کہ عمر نے لکھا کیوں نہیں، میں کہتا ہوں مجھے نہیں معلوم. عمر نے خود کہا میں اس لیے نہیں لکھتا کہ لوگ کہیں گے کہ بھائی اس نے قرآن میں اضافہ کیا، میرے لیے کافی ہے. لیکن اہم بات یہ ہے کہ وہ آیے رجم کو جزء قرآن سمجھتا ہے، کہتا ہے یہ قرآن کا جزء ہے، اس کو لکھنا بھی اس کا جائز ہے، لیکن اس لیے نہیں لکھتا کہ لوگ برا کہیں گے، ٹھیک ہے نا. اور یہ اس بات کی دلیل ہے کہ عمر کے نزدیک موجودہ قرآن ناقص ہے. اس کے نزدیک تم کہہ دو کہ طبیان نے کہا منسوخ التلاوہ ہے، مجھے اسے کام ہی نہیں. پوری امت کہہ دے کہ قرآن آئے منسوخ التلاوہ ہے، اس سے فرق ہی نہیں پڑتا. عمر کے نزدیک یہ منسوخ التلاوہ نہیں ہے، عمر کے نزدیک قرآن کا جزء ہے، موجودہ قرآن ناقص ہے. عمر اسلام سے نکل گیا بھائی. اب یہ کتاب الفتاوی الکبریٰ جلد نمبر 6 چاپ دار الکتب العلمیہ، یہاں پر ابن تیمیہ کی کتاب الوجہ الرابع والعشرون. سد ذرائع کس کو بولتے ہیں؟ سد ذرائع یہ بولتے ہیں اگر ایک چیز بنفس ہی جائز ہو لیکن آپ وہ کسی مفسدے کا سبب بنتا ہے اس کو آپ بجا نہ لائیں. مثلا اس کا مثال دیتا ہے ابن تیمیہ، حرم اللہ سب الآلہہ بلی وقال ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغیر علم. ابن تیمیہ کہتا ہے یہ سد ذرائع ہے. اچھا سد ذرائع پر پتہ چلا نا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بھگوانوں کو گالی نہ دو کیونکہ وہ اللہ کو گالی دیں گے. تو حالانکہ بھگوان کو ان کے خداووں کو گالی دینا حرام نہیں ہے، لیکن یہ جائز چیز کیا کس چیز کا ذریعہ بنے گا؟ اس چیز کا ذریعہ بنے گا کہ لوگ اللہ تعالیٰ کو گالی دیں گے. تو اس کو علماء کے نزدیک اس کو کیا کہتے ہیں؟ سد ذرائع یا قطع ذرائع کہتے ہیں. اچھا یہ کتاب فتح الباری بشرح صحیح البخاری تالیف الحافظ ابن حجر العسقلانی جزء 13 یہ معاف کیجیے گا، یہ صفحہ نمبر 159 ابن حجر یہی بات کہ عمر نے کہا ہے لولا یقول الناس زاد عمر فی کتاب اللہ لکتبت آیت الرجم بیدی. عمر نے کیوں نہیں لکھا آیت الرجم کو؟ قال انه كانت عنده شهادة فاشار الى ذلك ان ذلك من قطع الذرائع لئلا تجد حكام السوء سبيلا الى ان يدعوا العلم لمن احبوا له الحكم بشيء. یہ سد ذرائع کی وجہ سے عمر نے نہیں لکھا ہے. سد ذرائع کس کو بولتے ہیں عزیزو؟ اچھی طرح سے یاد رکھو، سد ذرائع ایک چیز ہے جو بذات خود جائز ہے لیکن وہ ایک مفسدے کا سبب بنتا ہے، اور وہ مفسدہ وہ جائز نہیں ہے. مثلا لوگ اللہ تعالیٰ کو گالی دے دیں کفار، یہ اسلام کے لیے اچھی بات نہیں ہے. تو سد ذرائع کے طور پر اللہ نے کہا کہ ان کے خداؤں کو گالی نہ دو. تو یہ شخص مجھ سے پوچھ رہا ہے کہ عمر نے کیوں نہیں لکھا؟ تو آپ کے اپنے علماء نے کہا کہ عمر نے اس لیے نہیں لکھا یہ سد ذرائع کے طور پر تاکہ اس کے بعد والے حکام جو ہے قرآن میں ہیرا پھیری نہ کریں. عمر کے نزدیک یہ جائز تھا، لکھ دیتا. ابن حجر کے نزدیک بھی یہ جائز ہے کہ عمر لکھ دیتا، کیونکہ اس کا اپنے الفاظ ہے کہ یہ سد ذرائع کے طور پر اس نے نہیں لکھا. لیکن اس نے نہیں لکھا کہ بعد میں دروازہ کھل جاتا کہ کوئی بھی قرآن میں اضافہ کرنا چاہے. تو پتہ یہ چلا کہ ابن حجر بھی قائل ہے، اب کے اکابر قائل ہے، بخاری خود قائل ہے، بخاری نے یہ روایت لایا لکتبت آیت الرجم بیدی، وہ بھی قرآن کے نقصان کا قائل ہے. یہ عمدۃ القاری لشرح صحیح البخاری چاپ دار الفکر. ملاحظہ فرمائیے اس میں بھی یہی ہے سد ذرائع کے طور پر. ملاحظہ صفحہ نمبر 421 میں یہ کتاب شرح ابن بطال للبخاری، یہاں پر بھی جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 245 میں یہاں پر بھی سد ذرائع کے طور پر سد من باب قطع الذرائع کہ یہ چیز بنفسہ ہی جائز ہے. پتہ چلا ہے عزیزو؟ تو نہ صرف عمر کے نزدیک آیت الرجم قرآن میں سے، دوسروں کے نزدیک بھی قرآن میں سے، اور ان کے علماء نے خود توضیح دی ہے کہ عمر نے کیوں نہیں لکھا ہے. تو پتہ یہ چلا میرے عزیز میرے محترم ناظرین کہ یہ بس عمر کے نزدیک یہ قرآن جو ہے ناقص ہے. اچھا میں مزید دلیل دے دوں کہ عمر کے نزدیک قرآن مجید ناقص ہے تاکہ بالکل ان کی طبیعت صاف ہو جائے. ایک منٹ میرے پاس ہے، یہ کتاب المصنف لابن ابی شیبہ معافی المصنف لعبد الرزاق الصنعانی جز نمبر 7، یہاں پر لا تخدعن صحیح سند کے ساتھ عبد الرزاق معمر سے، ابن جزعان سے، یوسف ابن مہران سے، ابن عباس سے.
عمر نے خطبہ دیا، خطبے میں لا تخدعن عن آیت الرجم فإنها قد نزلت في كتاب الله عز وجل وقرآن، آیت رجم سے غافل نہ ہو جاؤ، اللہ نے اس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل کیا، وَلَكِنَّهَا ذَهَبَتْ فِي قُرْآنٍ كَثِيرٍ ذَعَبًا مع محمد صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن یہ بہت سارا قرآن کے ساتھ ضائع ہو گیا جب پیغمبر کی وفات ہو گئی ہے، جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی بہت سارا قرآن ضائع ہو گیا، یہ بھی ضائع ہو گیا ہے۔ تو میرے محترم ناظرین، آپ کی خدمت میں عرض کروں کتاب الدر منثور التفسیر بالمعثور، یہاں پر جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 559 میں ان کم تعدون سورۃ الاحزاب، عمر کہتے ہیں سورہ احزاب کو کتنا مانتے ہو؟ میں نے کہا کہ اس کے 73 آیت 72 آیت، کان لتقارب سورۃ البقرہ، کہتے ہیں یہ سورہ بقرہ سے بھی لمبی تھی، وان کان فی آیت الرجم، آیت رجم بھی اس میں تھا، ٹھیک ہے نا بھائی؟ یہ سب دلائل ہے کہ عمر موجودہ قرآن کو ناقص جانتا ہے۔ اوئے جب تیرے مذہب میں تیری قواعد سے، تیری کتابوں سے، تیرے امام صاحب مسلمان نہیں رہے تو تیرے مذہب کے کیا وہ ٹائم ہو گیا ہے؟ ہاں جی، تیرا مذہب کیسے صحیح ہو سکتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ التبیان کا حوالہ میں پڑھ لوں آپ کے سامنے، آپ بھی ذرا سن لیں۔ التبیان ہے، اس کا مقدمہ ہے، صفحہ نمبر جو ہے وہ 13 ہے، دار آیات تراث، آپ کو دیکھ رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ اس میں کہتے ہیں کہ لا یخلو النسخ فی القرآن من اقسام ثلاثۃ، 3 اقسام ہیں کس کے؟ نسخ کی، ٹھیک ہے؟ نسخ حکم ہی دون لفظ، حکم نسخ ہو لیکن الفاظ منسوخ نہ ہو۔ پھر نیچے ہیں وثانی ما نسخ لفظ ہو دون حکم ہو کے الفاظ منسوخ ہو حکم منسوخ نہ ہو۔ پھر کہتے ہیں کہ آیت رجم، جس طرح آیت رجم ہے، یہ آپ کے توسی فرما رہے ہیں کہ اس کا حکم تو باقی ہے لیکن قرآن سے منسوخ ہو چکی ہے۔ اب آپ یہ بار بار کہہ رہے ہیں کہ عمر نے فرمایا کہ یہ قرآن میں نازل ہوا تھا، ہم نے پڑھا بھی تھا، اس کا انکار کس نے کیا ہے؟ ہم تو یہ کہہ رہے ہیں نا کہ یہ منسوخ تلاوت ہے، منسوخ ہو چکی ہے۔ منسوخ سے مراد کیا؟ یعنی پہلے تھا پھر منسوخ ہو چکا ہے۔ تو آپ یہ کیا کہنا چاہ رہے ہیں کہ ہم قرآن مانتے ہی نہیں؟ قرآن کبھی تھا ہی نہیں، قرآن تھا بالکل، لیکن جب اللہ کی طرف سے حکم آیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو جو ہے تلاوت منسوخ کروا دی، ٹھیک ہے؟ تو یہ واضح باتیں ہیں کہ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے اچھا یہ آیت منسوخ ہے، ٹھیک ہے؟ اور آگے چلیں، آپ نے یہ پھر کہا کہ آپ دکھائیں کہ قرآن میں حافظ کہاں تھے؟ حافظ کا لفظ میں نے آپ کو چیلنج کیا تھا کہ سیدنا علی کے لیے دکھائیں، آپ نے ایک حوالہ پیش نہیں کیا، نہ شیعہ کتاب سے نہ سنی کتاب سے کہ سیدنا علی حافظ تھے۔ حافظ کا دکھائیں، مجھ سے مطالبہ کریں نا حافظ کا، تو آپ بھی دکھائیں کہ سیدنا علی حافظ تھے، حافظ تھے، حافظ تھے، ورنہ آپ بھی مانیں کہ وہ حافظ نہیں تھے، نہیں تھے۔ آپ کے اصول سے حافظ ثابت نہیں ہو رہے۔ یہ بخاری کی روایت دوبارہ پڑھتا ہوں میں کہ یہ یمامہ کا مسئلہ جب ہوا، جنگ یمامہ جب لوگ شہید ہوئے تو کیا الفاظ ہیں؟ تحر یوم الیمامۃ بقراء القرآن، آپ کہہ رہے ہیں قرآن سے قرآن پڑھنے والا، کہ میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ اگر صرف قرآن پڑھنے والے ہی تھے تو قرآن پڑھنے والے لاکھوں ہزاروں مسلمان اور بھی تھے۔ ان کے قتل ہونے سے عمر نے کیوں فرمایا رضی اللہ عنہ کہ قرآن لکھوا لو، جمع کر لو، ورنہ قرآن پورا ضائع ہو جائے گا؟ اگر قرآن عمر رضی اللہ عنہ یہ الفاظ کہتے ہیں کہ قرآن جمع کر لو ورنہ قرآن ضائع ہو جائے گا، اگر صرف قرآن پڑھنے والے تھے تو یہ الفاظ کیوں کہ عمر نے کہ قرآن ضائع ہو جائے گا؟ یعنی یہ حافظ قرآن ہی تھے، ورنہ قرآن پڑھنے والے تو آپ جیسے بھی لوگ ہیں، مجھ سے لوگ بھی ہیں، ٹھیک ہے؟ تو کوئی فرق نہیں پڑتا ہم جو ہے وہ ہمارے ہونے یا نہ ہونے سے، تو یہ حافظ قرآن ہی تھے، اسی لیے عمر نے ان کو فکر ہوئی کہ قرآن ضائع ہو جائے گا۔ دیکھو قرآن کی کتنا فکر ہے ان کو قرآن کا اتنا فکر تھا کہ انہوں نے قرآن جمع کر کے ہم پریشان کیا ہے، اور آپ انہیں کو جو ہے وہ ناشکری کر رہے ہیں، ان کی آپ کافر کہہ رہے ہیں آپ، تو آپ کا یہ حال تو اس لیے آپ قرآن سے محروم ہیں، اب تک قرآن سے محروم ہیں آپ، ٹھیک ہے؟ تو یہ واضح بات ہے، اس روایت کو پوری پڑھیں گے آپ تو آپ کا یہ دعویٰ باطل ہو جائے گا کہ یہ وہ الفاظ قرآن نہیں تھے، یہ صرف قرآن تھے۔ آگے دیکھیں، یہ میرے سامنے کھلی ہے مجموع الزوائد، باب فی کم یقرأ القرآن، قرآن کب کتنے دنوں میں پڑھا جائے؟ یہاں روایت ہے ان سعد بن المنذر الانصاری، یہ صحابی ہیں، انہوں نے پوچھا اللہ کے رسول سے، یا رسول اللہ کم اقرأ القرآن فی ثلاث، کہ اللہ کے نبی میں 3 دن میں قرآن پورا کروں؟ انہوں نے کیا فرمایا؟ قال نعم، کہ ہاں 3 دن میں قرآن پورا کر لو، یعنی قرآن کے یہ حافظ تھے، اسی لیے اللہ کے نبی نے کہا کہ ہاں 3 دن میں قرآن پورا کر لو۔ آپ تو منکر ہے نا کہ قرآن لکھا نہیں تھا، ہڈیوں پہ تھا، تختی پہ تھا، کہیں تھا، تو قرآن جمع تو نہیں تھا نا؟ لیکن پھر بھی اللہ کے نبی سے پوچھ رہے ہیں کہ میں قرآن کتنے دنوں میں پڑھوں؟ قرآن کے 2 آیتیں نہیں ہیں، 3 دنوں میں 2 آیتیں نہیں پڑھتے، 200 تو نہیں پڑھتے، یہ جو ہے وہ پورے قرآن کی بات ہو رہی ہے اور اللہ کے نبی سے پوچھا جا رہا ہے، ٹھیک ہے؟ تو فرمایا کان یقرأ حتی توفی، ابو منذر انصاری قرآن کو 3 دن میں ہی ختم کرتے تھے جب تک کہ ان کی وفات ہوئی تھے، جو قرآن کتابی شکل میں نہ ہونے کے باوجود بھی قرآن کے حافظ تھے، 3 دن میں قرآن
ختم کرتے تھے. میں بار بار یہ کہہ رہا ہوں کہ قرآن بطور طبقہ متواتر ہے. آپ کہہ رہے ہیں کہ قرآن ہڈی پہ تھا، تختوں پہ تھا. آپ میری بات سمجھ نہیں رہے. مجھے کہہ رہے ہیں کہ آپ نہیں سمجھتے. میں تو واضح بات کر رہا ہوں. میں تراویح دلیل دے رہا ہوں کہ تراویح دلیل. اور آپ نے کہا کہ قرآن مکمل پڑھنا نماز میں مکروہ. یہ کہاں لکھا ہوا ہے؟ ذرا دکھائیں مجھے. کہاں لکھا ہے؟ حدیث پڑھیں ذرا آپ کہ مکمل قرآن نماز میں نہیں پڑھ سکتے. ایک حوالہ دکھائیں مجھے آپ. ٹھیک ہے، دیکھیں آپ باقی خیانت کر رہے ہیں یا کیا واقعی آپ نے پڑھی ہوئی ہے ساری باتیں. یہ تو آپ دھوکے بازی دے رہے ہیں اور کوئی بات نہیں ہے. آپ اپنی جو ہے باتوں کو غلط پیش کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. اور میں نے روایت پڑھی تھی کہ 4 لوگوں سے قرآن لو. ابن مسعود، سالم، معاذ، ابی بن کعب. یہ اللہ کے رسول نے فرمایا ہے. آپ نے کیا کہا؟ جو قرآن پڑھنے والے تھے. بھائی قرآن پڑھنے والے اور بھی تھے کہ 4 عربی بول چال سب کو آتی ہے نا. آپ کے سامنے کوئی عربی بول رہے، آپ اس کو دوہرا دیں گے. چلے وہ پڑھتے نہیں تھے لیکن سن کے تو پڑھ سکتے تھے نا. دہرانے کی ہمت تھی نا. عربی بولتے تھے. تو آپ کیسے کہہ رہے ہیں کہ یہ دیکھ کر پڑھنے کی بات ہو رہی ہے؟ دیکھ کر پڑھنے کی بات نہیں کر رہا میں کہہ رہا ہوں کہ قرآن پاک ان کو آتا تھا، ان کو اللہ کے نبی نے سکھایا تو قرآن پڑھ گئے. وہ پھر آگے چلیں. یہ بخاری کتاب فضائل القرآن بات لکھی ہوئی ہے کہ ان عبداللہ بن عمرو سے روایت ہے قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اقرأ القرآن فی شہر. قرآن 30 دنوں میں یعنی 1 مہینے پڑھو. قلت انی اجد قوتن، مجھے سے اور قوت ہے کہ میں اور قرآن جلدی پڑھ سکتا ہوں. فرمایا فقرا فی 7 ولا تزد علی ذالک، 7 دنوں میں پڑھو، اس سے اوپر نہ پڑھو. پورے قرآن کی بات ہو رہی ہے. اتنے حافظ قرآن موجود تھے. یہ میں نمونے پیش کر رہا ہوں ابھی آپ کے سامنے. ابھی کہاں ہے؟ ڈھیروں ایسے روایت میرے پاس موجود ہیں کہ لوگ جو ہے وہ صحابہ کرام تہجد میں قرآن پڑھتے تھے. تو اللہ کے نبی قرآن سنتے تھے لوگوں کا. تو اتنی باتیں موجود ہیں الحمدللہ. آپ کو انکار کی کوئی حجت نہیں، دلیل نہیں آپ کے پاس. آپ انکار کر نہیں پائیں گے. اتنے ہمارے حوالے ہیں. لیکن آپ جو ہے وہ مجھے ایک حوالہ دکھائیں کہ سیدنا علی حافظ قرآن تھے. آپ نے کہا ثبوت تواتر کا. تو ثبوت کیا چاہیے آپ کو؟ کس طرح کا تواتر چاہتے ہیں آپ؟ وہ مجھے بتائیں. میں بتا رہا ہوں تواتر طبقہ، اور آپ کہہ رہے ہیں تواتر جو ہے وہ کتابی شکل میں ہو. آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں. تو پھر تواتر اللہ کے نبی کے دور میں بھی نہیں تھا. تواتر کس دور میں تھا ہی نہیں. پھر جا کے آپ کا تواتر جو ہے نا وہ آپ کا تواتر صرف کتابی شکل میں ہے. میں تواتر کی بات کر رہا ہوں، تواتر طبقہ کی بات کر رہا ہوں. ٹھیک ہے. بہرحال تو آپ کے بابا کے نا کہ سیدنا عمر نے جو ہے وہ فرمایا ہے کہ یہ قرآن جو ہے وہ نازل ہوئی تھی. ہم اس کا انکار نہیں کرتے، نازل ہوئی تھی، بالکل ہوئی تھی. ٹھیک ہے. اور میں نے بات واضح کہی تھی کہ سیدنا عمر کو کوئی چیز مانے نہیں تھی روکنے کے لیے. ٹھیک ہے. سد الذریعہ کی بات کر رہے ہیں نا آپ کہ سد الذریعہ، چلے یہی وجہ لکھ لیں آپ، یہی وجہ مان لیں ہم. ٹھیک ہے کہ سیدنا عمر نے لکھنے سے رک گئے. ٹھیک ہے. تو ہماری بات ثابت ہوئی کہ قرآن میں کوئی چیز ایڈ نہیں کرنی، قرآن میں یہ چیز نہیں کرنی. اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ وہ دور تھا جب قرآن جمع ہو رہا تھا. سب کے پاس نسخے رکھے ہوئے تھے، سب نے اپنے علم کے مطابق جمع کیے ہوئے تھے. آپ کو کہتے ہیں نا نسخہ علی کے پاس بھی تھا. تو بہت صحابہ کرام تھے، نسخے ان کے پاس بھی تھے. انہوں نے قرآن جمع کیے ہوئے تھے. انہوں نے ساری بات جمع کی ہوئی تھی. جو آیت منسوخ تھی، جو آیت منسوخ نہیں تھی، ساری آیت جمع تھی ان کے نزدیک. پھر جب قرآن جمع کرنے کی بات آئی تو وہ قرآن رکھا گیا جو منسوخ نہیں تھا. اسی لیے زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود بھی حافظ قرآن تھے کیونکہ وہ قرآن لکھتے تھے. اسی لیے ابو بکر نے ان کو منتخب کیا، زید بن ثابت کو. اور زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 2 گواہیاں اس لیے لی تاکہ کتابی شکل موجود ہو. یہ 2 گواہیاں کتابی صورت میں ہیں، حفظ کی ضرورت نہیں ہے، ورنہ خود حافظ قرآن تھے. قرآن نبی سے سنا ہے انہوں نے، قرآن نبی سے سنا ہے. تو وہ 2 گواہی کی بات ہو رہی ہے. 2 گواہ کی بات صرف لکھنے کی ضرورت نہیں تھی کہ آپ کے پاس کوئی لکھت ہے. گواہ قبول کرتے تھے لکھت کے، نہ کہ سننے کے، ورنہ وہ تو خود حافظ قرآن تھے. تقریباً سارے صاحب حافظ قرآن تھے. اور لکھت کے حوالے سے 2 گواہ مانگتے تھے کہ 2 گواہ لکھت میں چاہیے، پھر میں قرآن کی آیت وہ لکھوں گا. ٹھیک ہے. ورنہ خود قرآن پاک کے حافظ تھے، ایسی بات نہیں ہے. ٹھیک ہے. تو الحمدللہ یہ بات واضح ہے کہ قرآن پاک جو ہے ہم تک پہنچا ہے، بالکل محفوظ پہنچا ہے. اور یہ جو سارے اختلافات کی آپ بات کر رہے ہیں نا کہ فلاں اختلاف کیا، فلاں اختلاف کیا، کوئی فرق نہیں پڑتا. آگے چل کے سارے اختلافات ختم ہو گئے. جب اختلاف ختم ہو گئے، مصحف عثمانی پر سب کا اتفاق ہو گیا، اب آپ کے سارے اعتراض فضول ہیں، کسی کام کے نہیں ہیں، بالکل فضول اعتراض ہیں. جب ایک بات کا فیصلہ ہو چکا، سب اتفاق کر چکے مصحف عثمانی پر، تو اب پرانی باتیں کھولنا، اس نے اختلاف کیا، اس نے اختلاف کیا، کچھ ان کی اوقات نہیں ہے، کچھ ان کی حیثیت نہیں ہے. اتفاق ہونے کے بعد آپ کی ان باتوں کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہے. سیدنا عثمان کے قرآن پر سارے صحابہ نے اتفاق کیا، تھوڑا بہت اختلاف ہوا لیکن آخر میں سب نے اتفاق کر لیا. اگر آپ کو اعتراض ہوگا تو حوالے پیش کریں گے انشاءاللہ. ہم دلائل سے بات کریں گے، ایسے نہیں آئے انشاءاللہ ہم. ٹھیک ہے. تو آپ کے پاس جو باتیں ہیں وہ ساری
پہلے والے کی باتیں ہیں. مصحف عثمانی پہ سب کا اتفاق ہوا تھا, سارے صحابہ نے اتفاق کیا تھا جو ہے وہ, اور جہاں تک کہ انہوں نے کہا کہ بین الدفتین جو ہمارے پاس قرآن موجود ہے مصحف عثمان کا وہی قرآن ہے. یہ الفاظ صحابہ کرام کے ہیں. ٹائم آپ کا ہو گیا, شروع کریں. تھینک یو سر. دیکھیں میرے بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرے محترم ناظرین, یہ شخص جو کہہ رہا ہے کہ سب کا اتفاق ہو گیا, یہ کہتا رہتا ہے نا کہ مثلا زید بن ثابت حافظ قرآن تھا, فلان صاحب حافظ قرآن تھا, دلیل اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے. اور بھائی آپ کہہ رہے ہیں سب کا اتحاد ہو گیا قرآن مجید پہ, اس کی دلیل کہاں ہے؟ کو آپ اپنی باتوں کے لیے اگر دلیل پیش نہ کریں تو ہمارے لیے اس کو رد کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. آپ نے کہا کہ طبیان سے نقل کیے کہ قرآن میں نسخ کی 3 اقسام ہیں. وہ بھائی وہ اس کا اپنا نظریہ نہیں ہے, وہ جماعت عمریہ کا نظریہ نقل کر رہا ہے, اور وہ امکان کے طور پر کہ اس طرح 3 ہو سکتے ہیں, لیکن اس کا وقوع وہ نہیں مانتے صاحب طبیان. اب ہم آگے چلتے ہیں. صاحب طبیان مان بھی منسوخ التلاوہ بھی کوئی چیز ہے, پھر بھی ہمارے لیے حجت نہیں ہے. وہ مجتہدین میں سے ایک مجتہد ہے, اس کا یہ اجتہاد, یہ رائے اس مسئلے پہ قائم ہے, یہ قرآن و سنت کے خلاف ہے, ہم اس کو مانتے ہی نہیں ہیں. یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ مجھے دکھائیں کہ لفظ حافظ کا امیر المومنین علیہ السلام کے لیے, اور میں نے آپ کو احادیث, میں آپ کے لفظ حافظ پہ آپ سے میرا جھگڑا نہیں ہے. لفظ حافظ پر میں نے آپ سے دلیل مانگا ہے کہ آپ کہتے ہیں مثلا زید بن ثابت حافظ قرآن تھا, اس کی دلیل ہمیں دے دیں کہ اس کو پورا قرآن زبانی طور پر رٹا یاد. اگر اس کو رٹا یاد ہے تو وہ کیوں کہہ رہا ہے کہ میرے لیے اتنا مشکل کام ہے, میں پتھر سے لکھنے لگا, فلان جگہ سے لکھا, فلان جگہ سے لکھنے. 2 شاہد مانگنے کی کیا ضرورت ہے؟ 3 حافظ کو بٹھا دیتے, حافظ پڑھ رہے ہیں وہ لکھتے جاتا, بھائی وہ خود اس کو بھی حفظ ہے, ٹھیک ہے نا. وہ بھائی اگر قرآن جمع ہی نہیں تھا, دیکھیں حفظ کرنے کے لیے قرآن کا جمع ہونا ضروری ہے تاکہ آپ اس کو دیکھ کر حفظ کریں. ایسے ہی حفظ نہیں ہوتا انسان, حفظ کرنا اس میں کئی سال محنت کی ضرورت ہوتی ہے. ایسے حفظ ہو گیا, قرآن جمع ہے نہیں, ایسے حفظ ہو گیا. تو آپ دیکھیں, ہم کہتے ہیں اہل بیت علیہ السلام قرآن کے خازن ہیں, قرآن کے خزانہ دار ہیں, قرآن کا گنجینہ ہے. وہ تعیہ اذن واعیہ, وہ ایسے ظرف ہیں کہ قرآن کے پورے خود قرآن کہہ رہے کہ انہوں نے قرآن کو سمیٹ لیا ہے. تو اس کے باوجود کہتا ہے کہ آپ لفظ حافظ دکھائیں. لفظ پہ ہمارا آپ سے جھگڑا نہیں ہے, آپ معنی پہ جھگڑا ہے. آپ دکھائیں کہ صحابہ کو قرآن حفظ ہے. آپ نے جو فراڈ کیا ہے سعید ابن منذر انصاری کا, جو آپ نے مجمع الزوائد سے نقل کیا, وہ خود مجمع الزوائد کہتا ہے وفیہ ابن العیہ وفیہ کلام. وہ کیوں نقل نہیں کیا کہ حدیث ضعیف ہے؟ وہ کیوں تم نے نقل نہیں کیا نا کہ میں قرآن کو 3 دن میں پڑھوں, ٹھیک ہے نا. قرآن کو 3 میں قرآن, اگر اس کا ترجمہ یہ مان بھی لیں کہ قرآن کو اس کا ترجمہ ہی بنتا ہے تو حدیث ضعیف ہے. محترم ناظرین, اب انہوں نے اس بات کا جواب نہیں دیا. انہوں نے مجھ سے طلب کی کہ آپ تراویح کے متعلق کہ تراویح کے قرآن کو ایک رات میں پڑھنا یہ مستحب ہے, یہ سمجھتے ہیں. یہ ملاحظہ فرمائیے, المدونہ الکبریٰ ہے, مالک ابن انس اصبحی, جو ان کے بہت بڑے علماء میں سے فقہاء 4 میں سے ایک ہے. یہ جلد نمبر 1 ہے, چاپ دارالکتب العلمیہ, یہاں پر صفحہ نمبر 288 میں ملاحظہ فرمائیے. وقال مالک لیس ختم القرآن فی رمضان بسنت للقیام. رمضان میں نماز میں قرآن کو ختم کرنا یہ سنت نہیں ہے, سنت ہی نہیں ہے, کس کی کوئی حدیث ہی نہیں ہے. یہ کہہ رہا ہے کہ یہ سب قرآن کو ختم کرتے تھے. یہ مالک پاگل تھا, یہ مالک احمق تھا کہ سب قرآن میں تراویح میں نماز پڑھیں, اور یہ کہتا ہے یہ سنت ہی نہیں. یہ الجامع لاحکام القرآن قرطبی کیا, جلد نمبر 20, ملاحظہ فرمائیے. یہاں پر قول مالک ولیس ختم القرآن فی المساجد بسنہ, یہ تراویح کی بات ہو رہی ہے ماہ رمضان میں, صفحہ نمبر 248 میں کہتا ہے کہ یہ سنت نہیں ہے کہ نماز میں آپ پورے قرآن کو ختم کریں ماہ رمضان میں. اچھی بات ہے, اس کے اور بھی ہمارے پاس مصادر ہیں, ہم اس نہیں کافی ہے. یہ کہہ رہا ہے کہ تراویح میں وہ سب پڑھتے تھے. آپ دکھائیں نا کوئی دلیل دکھائیں کہ تراویح میں پورے قرآن کو ختم کرتے تھے. یہ تو کہہ رہا ہے کہ یہ سنت ہی نہیں ہے, یہ آپ کا اپنا امام ہے. اچھا میرے محترم ناظرین, جب ہم نے دکھا دیا کہ عمر قرآن کو ناقص سمجھتا ہے, تو مزید کچھ حوالے کہ قرآن کو عمر صاحب ناقص سمجھتے تھے. ہم نے کتاب مصنف ابن ابی شیبہ سے حدیث دکھا دی, مصنف عبد الرزاق سے, عبد الر منصور میں روایات دیکھیے, جلد نمبر 7, کتاب یہ چھپی ہے سنہ 2011 میں. یہاں پر سورہ احزاب کے مقدمے میں نقل کرتے ہیں کہ عمر صاحب نے خطبہ دیا, یہ صفحہ نمبر 558 ہے. یہاں پر کہ بل ذهبت فی قرآن کثیر ذهب مع محمد, کہ سورہ آئے رجم جو ہے بہت سارا قرآن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات کے وقت ضائع ہو چکا ہے, اسی میں یہ بھی ضائع ہو چکا ہے آئے رجم. واخرج مالک والبخاری ومسلم وابن ثریس عن ابن عباس ان عمر قام, عمر نے خطبہ دیا ہے, اس نے کہا یہ آئے رجم کے متعلق, آئے رجم کو پڑھا کرو, یہ قرآن میں ہے. اس کے بعد اخرج احمد والنسائی عن عبد الرحمن بن عوف ان عمر بن الخطاب خطب الناس فيقول الا وان الناس يقول ما بال الرجم, لوگ کہتے ہیں رجم کیا ہے. وفي كتاب الله الجل, کتاب اللہ کے کتاب میں جلد موجود ہے, اللہ کے کتاب میں رجم موجود ہے. ورجمنا يتكلم المتكلمون ان زاد عمر في كتاب الله ما ليس منه لا اثبتها كما نزل. اگر لوگ نہ کہیں کہ عمر نے قرآن میں اضافہ کیا ہے تو میں اس کو لکھ دیتا جیسے اللہ نے نازل کیا, تو پتہ چلا عمر کے نزدیک یہ منسوخ التلاوہ نہیں ہے. بھائی عرض یہی ہے کہ منسوخ التلاوہ کو آپ ثابت بھی کریں کہ منسوخ التلاوہ بھی کوئی چیز ہے, یہ منسوخ التلاوہ نہیں ہے. عمر کہہ رہے ہیں منسوخ التلاوہ نہیں ہے.
سورہ احزاب کے متعلق فرما رہے ہیں کہ سورہ بقرہ سے بھی لمبا تھا. واخرج ابن زریع عن اکرمہ كان سورة الاحزاب مثل سورة البقرہ واطول وكان فيها آیۃ الرجم. سورہ احزاب یہ سورہ بقرہ سے بھی زیادہ لمبا تھا، ضائع ہو چکا ہے. باقی یہ سنن سعید ابن منصور کی سنن ہے، چاپ دار السمیعی للنشر الجلد نمبر 2. یہاں پہ عبداللہ ابن عمر وما يدريك ما كله قد ذهبت منه قرآن كثير لا يقولن احدهم اخذت القرآن كله. کوئی نہ کہے کہ پورا قرآن میرے پاس موجود ہے، پورا قرآن کسی کے پاس نہیں ہے، بہت سارا قرآن ضائع ہو چکا ہے. ولكن بلے قد ذهب منه قرآن كثير، اس کے متعلق کہتے ہیں هذا سند صحیح، یہ سند بالکل صحیح ہے، لا مجال للشک، اس میں کوئی شک ہی نہیں ہے، یہ بالکل مسلم کی سند ہے. تو واضح ہوا کہ بھائی یہ باپ اور یہ بیٹے یہ دونوں کہتے تھے کہ قرآن ضائع ہو چکا ہے. اس کے علاوہ میں آپ کی خدمت میں عرض کروں، قرآن مجید 7 حروف پہ نازل ہوا ہے، وہ بقیہ حروف کہاں ہیں؟ آپ میرے سوال کا جواب دے دیں، بقیہ حروف کہاں ہیں؟ وہ بقیہ حروف تو آپ کے علماء نے تصریح کی کہ وہ نسخ نہیں ہے، منسوخ نہیں ہے. بقیہ حروف قرآن کہاں ہیں اور وہ کیا چیز ہیں؟ یہ بتا دینا ہمیں. میں آپ کی خدمت میں بتا دیتا ہوں. المقصود 7 احرف میں سے کیا ہے؟ ملاحظہ فرمائیے، بخاری میں یہ حدیث، یہ کتاب بخاری چاپ دار احیاء تراث العربی سنہ 2001 میں چھپی ہے، صفحہ نمبر 923 میں یہ روایت ہے. راوی کہتا ہے کہ میں نے سنا کہ عمر بن خطاب کہتے تھے، خود عمر سے پھر روایت ہے، پھر عمر کا قول بخاری میں صریح تصریح تحریف قرآن میں، کہ میں نے ہشام بن حکیم کو دیکھا کہ سورہ قرآن پڑھ رہا ہے فی حیات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ فاستمعت لقراءتی فاذا هو يقرأ على حروف كثيرة لم يقرنها رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. وہ ایسے بہت سارے الفاظ کے ساتھ پڑھ رہا تھا جو مجھے پیغمبر نے نہیں پڑھایا، میں نے سنا ہی نہیں وہ الفاظ کے ساتھ پڑھا ہے. سورہ قرآن، سورہ فرقان اور طریقے سے ہم نبی کے پاس گئے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تم پڑھو، دونوں کی سنا. پھر نبی نے فرمایا كذلك انزلت، اسے بھی کہا كذلك انزلت ان هذا القرآن انزل على 7 احرف فاقرؤوا ما تيسر منه. قرآن 7 حروف پہ نازل ہوا ہے جس کو تم مرضی پڑھو. اور ان کا اختلاف الفاظ ہے، یہ لہجات عرب نہیں ہے، کیونکہ ہشام ابن حکیم ابن حزام یہ بھی قریشی ہے، عمر بن خطاب بھی قریشی ہے. آپ کے علماء نے اس مسئلے پہ تصریح کیا. یہ کتاب شرح مشکل الاثار لابو جعفر احمد ابن محمد ابن سلام الطحاوی جز نمبر 8 کتاب چھپی ہے بیروت میں سنہ 1994 میں. یہاں پہ ملاحظہ فرمائیے یہ کہ عمر ابن خطاب و ہشام ابن حکیم ابن حزام کلاہما قرشیان، یہ دونوں قریش کے ہیں. لسانہما لسان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ دونوں کے زبان ایک ہی ہے. پھر اس کے بعد صفحہ نمبر 121 میں فرماتے ہیں فعقلنا بذلك ان اختلاف عمر وهشام في قراءة هذه السورة حتى قال لهما رسول الله صلى الله عليه وآله من اجل اختلافهما ما قاله لهما مما ذكر في هذا الحديث. تو پتہ یہ چلا کہ عمر اور اس صحابی کا ہشام کے ساتھ اختلاف قراءت قرآن پہ تھا. وذلك انما كان من الالفاظ التي قرأها بها كل واحد منها مما يخالف الالفاظ التي قرأها بها الاخر. کیونکہ جن الفاظ کے ساتھ ہشام نے پڑھا ہے عمر نے دوسرے الفاظ کے ساتھ پڑھا ہے. تو ایک ہی سورہ ہے سورہ فرقان، ایک لفظ کے ساتھ مختلف الفاظ کے ساتھ عمر پڑھ رہا ہے، مختلف الفاظ کے ساتھ ہشام پڑھ رہا ہے. دونوں اللہ کی جانب سے نازل ہیں، دونوں قرآن ہیں، بلکہ 7 مختلف ورژنز ہیں. ایک ہے ہر ایک سورہ کے ساتھ مختلف ورژن ہے، جس کو چاہیں پڑھیں آپ. یہ بھائی قرآن کے 7 ورژن ہے، 7 مختلف الفاظ کے ساتھ نازل ہوا ہے، ٹھیک ہے نا. اور یہ لہجات عرب نہیں ہے. یہ کیا چیز ہے پہلے مجھے بتاؤ کہ یہ کیا چیز ہے. پھر وہ بقیہ 6 حروف کہاں ہیں؟ وہ بھی منسوخ تلاوہ ہے. بتاؤ جی، آپ کی باری. یہ سارے میں نے جو روایت پڑھی ہے ایک ایک آپ نے جواب دینا، ہر ایک کا جواب دینا انشاءاللہ. دیکھیں سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ میں نے کو چیلنج کیا تھا کہ سیدنا علی حافظ قرآن ہے، آپ دکھائیں، ایک حوالہ دکھائیں، شیعہ کتاب دکھائیں مجھے. آپ نے بہار کھولی، کافی کھولی، لیکن حافظ کا لفظ نہیں دکھایا آپ نے مجھے. حافظ کا لفظ دکھائیں ورنہ آپ مانیں کہ حافظ کا لفظ ان کے لیے نہیں ہے، ٹھیک ہے. باقی پھر آپ کس لیے کہتے ہیں کہ علی حافظ قرآن ہے؟ آپ کا دلیل کیا ہے؟ وہ الفاظ دکھائیں مجھے آپ. وَتَعِيَهَا أُذُنٌ وَاعِيَةٌ. خاموش ہو جائے، خاموش، ٹھیک ہے. آپ کو وقت ملے گا، ٹھیک ہے. نحن أوعية وحي الله. مجھے اس سے جو کیا ثابت ہوتا ہے وہ آپ دکھائے گا مجھے، ٹھیک ہے. اپنی باری بتائیے گا. اچھا یہ ذرا آپ کچھ حوالے دیکھیں، میں اب ذرا آپ کے ساتھ کھولے میں نے جوابات کے لیے، دیکھتے جائیں. سب سے پہلی بات آپ یہ دیکھیں، آپ یہ کہہ رہے تھے کہ روایت ضعیف ہے جو میں نے پیش کی مجموعہ روایت سے 3 دن میں قرآن ختم کرنے والی، لیکن یہی روایت آپ دیکھیں جو ہے وہ دوسرے اسی کتاب میں، ٹھیک ہے، صفحہ نمبر 520 روایت نمبر ہے 3622 ان عبداللہ مسعود رضی اللہ عنہ کہ انہ کان یقرأ القرآن فی ثلاثن، کہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ قرآن کو 3 دن میں پڑھتے تھے. وکلما یاخذ منہ بالنہار، ٹھیک ہے. تو یہ واضح بات ہے، اس کے رجال بھی صحیح ہیں، ٹھیک ہے. ابن مسعود 3 دن میں قرآن پڑھ رہے ہیں، یہ حافظ تھے کہ نہیں تھے 3 دن میں قرآن پڑھتے تھے؟ کیونکہ آپ خود مانتے ہیں کہ اس دور میں قرآن لکھا تو تھا ہی نہیں مصاحف میں،
تو کس طرح پڑھتے تھے مجھے آپ بتائیں. ٹھیک ہے. دوسری روایت کتاب المصاحف امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ، یہ روایت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ کیا کہتے ہیں کہ فقط تو آیت من سورۃ الاحزاب، سورہ احزاب سے مجھے آیت ایک مل نہیں رہی تھی. کیا نہیں رہی تھی؟ مل نہیں رہی تھی. کنت اسمع رسول اللہ یقرؤھا، اللہ کے رسول کو میں نے سنا تھا پڑھتے ہوئے. یہ ثابت ہوا کہ زید بن ثابت کو خود قرآن پتا تھا، لیکن وہ صرف ان کو جو دو گواہ مانگ رہے تھے نا، وہ اس لیے مانگ رہے تھے کہ لکھت میں موجود ہو وہ، ورنہ اللہ کے نبی سے سنا ہوا قرآن زید کو پتا تھا. کون سی آیت ہے؟ من المؤمنین رجال صدقوا ما عاهدوا اللہ علیہ، یہ قرآن کی آیت ہے. پھر ایک فلتمسها فوجدتها خزیمہ بن ثابت، پھر میں نے اس پہ کوشش کی، میں نے خزیمہ کے پاس اس کو پایا. فالحقتها فی صورتها، پھر میں نے قرآن میں اس کو ڈال دیا. یعنی ان کو پتا تھا کہ یہ قرآن کا حصہ ہے، نبی پڑھتے تھے، صرف لکھت میں دو ثبوت موجود نہیں تھے. بات یہ ہے بس. الحمدللہ یہ حافظ قرآن دیکھ صحابہ کرام، آپ جو ہے وہ آپ نے جو اصول بنایا سیدنا علی سے ثابت نہیں ہو رہے. الحمدللہ آپ خود پھنسے ہوئے بیچارے. پھر آپ نے بات کی سورہ احزاب کی، بجائے اس سے کہ میں خود جواب دوں اپنے علماء سے، میں شیعہ علماء کی بات کرتا ہوں. یہ جزء الاول مجمع البیان آپ کے جو ہے وہ تبرسی صاحب جو ہیں، یہ قرآن کی آیتیں بننسہا جو سورہ بقرہ کی آیت ہے اس میں تفسیر کر رہے ہیں. کیا کہہ رہے ہیں؟ وَثَالِثُهَا أَن يَكُونَ مَعْنَى التَّأْخِيرِ أَن يُنَزِّلَ الْقُرْآنُ فَيُؤْمَلُ بِهِ وَيُتْلَى، یہ قرآن جو ہے وہ نازل ہوا، اس پہ اس کو پڑھا بھی گیا، اس پہ عمل بھی ہوا. ثُمَّ يُؤَخِّرُ بَعْدَ ذَلِكَ بِأَن يُنسَخ، اس کے بعد قرآن کو مؤخر کر کے منسوخ کر دیا گیا. آگے بولتے ہیں جو ہے وہ وَلَا يُؤْمَلُ بِتَأْوِيلِهِ مِثْلُ مَا رُوِيَ عَن زِرْ بن حُبَیش ان ابین قال لہو کم تقرؤون الاحزاب، تم احزاب کو کتنا پڑھتے ہو؟ قال بضع و سبعین، 70 سے اوپر آیتیں ہیں. قال قد قرأتها ونحن مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اطول من سورہ بقرہ، یہ سورہ بقرہ سے بڑی تھی. اب آپ کے شیخ تبرسی کیا کہہ رہے ہیں کہ یہ ان میں سے ہے جو پہلے تھی اب منسوخ ہو چکی ہیں. آپ سنی نہیں مانے، آپ اپنے شیعہ کو مانے. آپ اور بھائی صاحب آپ علماء کے اقوال کو حجت کے طور پر کیوں پیش کر رہے ہیں؟ ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے، آپ حدیث پیش کریں نا، حجت پیش کریں نا. بات غلط ہے آپ کی، میں نے آپ کو پہلے بھی ٹوکا ہے طبیان کا وغیرہ تبرسی کا. میں پہلے آپ پہلے پہ آپ جو ہے نا دیکھیں بھائی صاحب یہ غلط ہے. پھر مجھے اپنے باری میں اس کا جواب دینا پڑتا ہے. آپ ٹائم ضائع کرتے ہیں. دیکھیں آپ حجت پیش کریں. میری بات خاموش رہے. آپ دیکھیں، آپ اگر منسوخ تلاوت ثابت کرنا چاہتے ہیں قرآن مجید سے اہل بیت علیہ السلام کے احادیث سے ثابت کریں، ثابت ہو جائے گا. آپ نے کتنے اقوال پڑھے علماء کرام کے؟ آپ اب تک پڑھ رہے ہیں علماء کے اقوال ہیں اور خود نہیں مان رہے ہمارے اقوالات. میں نے کون سے آپ کے عالم کا قول حجت کے طور پہ پیش کیا؟ میں نے توضیح کے طور پہ پیش کیا. میں نے توضیح کے طور پہ پیش کیا. سد ذرائع کس کو بولتے ہیں؟ توضیح کے طور پہ پیش کیا، نہ کہ حجت کے طور پر. ٹھیک ہے ٹھیک ہے، میں نے آپ کے ہر حدیث پیش کرتا ہوں، اس کی صحت ثابت کرتا ہوں. اگر کوئی حدیث کے معنی سمجھانے ہو نا، معنی سمجھو کہ اس آیت کا معنی یہ ہے، اس حدیث کا معنی ہے، اس میں قول پیش کرتا ہوں. اس کی شرح یہ ہے. بہت شکریہ. آپ پہلے منسوخ التلاوہ کو شیعہ حدیث سے ثابت کریں، پھر اس کے بعد اگر اس کی توضیح میں علماء کے اقوال ہیں تو کوئی بات نہیں. ٹائم ضائع کر رہے ہیں میرا. ٹھیک ہے. اچھا، آپ نے روایت، آپ نے دعویٰ کیا کہ نماز میں پورا قرآن پڑھنا مکروہ ہے. حوالہ کیا پیش کیا آپ نے؟ کہ سنت نہیں ہے. کہاں مکروہ اور کہاں سنت نہ ہونا؟ سنت نہیں ہے تو ہو سکتا ہے مستحب ہو. ٹھیک ہے، یہ کیا بات ہے کہ سنت نہیں تو مکروہ ہو جائے گی. ٹھیک ہے. اچھا، تو ہم بھی کہتے ہیں کہ نبی کی سنت نہیں ہے، لیکن الحمدللہ صحابہ کی سنت ہے، اور صحابہ کی سنت پہ ہم چلیں گے. مان علیہ و صحابی 73 میں سے اکبر فرقہ صحابہ کے پیروی کرنے والا ہے. ہم چلیں گے الحمدللہ، آپ چلیں نہ چلیں. ٹھیک ہے. پھر آپ بار بار کہہ رہے ہیں کہ سد النظریہ. ٹھیک ہے، فتح الباری آپ نے پڑھی نا، آپ مجھ پہ الزام دے رہے ہیں، خود نہیں مان رہے ہماری بات. اچھا، یہ فتح الباری پڑھ رہا ہوں میں. زاد عمر فی کتاب اللہ فاشار الی ان ذلک من قطع الذرائع لئلا تجد حکام سوء سبیلا الی یدعو العلم لمن احب له الحکم بشیء. کہتے ہیں کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس لیے نہیں لکھا کہ لوگ جو ہے وہ اپنی طرف سے باطل آیات داخل نہ کر لیں. اور سیدنا عمر نے کیوں لکھا؟ آپ نے خود نے رات میں پڑھی تھی، آپ نے خود نے سیدنا خطبہ پڑھا. دیکھیں خاموش ہے، آپ نے خود نے سیدنا عمر خطبہ پڑھا تھا کہ لوگ جو ہے وہ آیت رجم کو ہلکا لے رہے تھے. اسی لیے سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو حکم کو مضبوط کرنے کے لیے یہ الفاظ فرمائے کہ اگر لوگ یہ نہ کہتے کہ عمر نے قرآن میں اضافہ کر دیا ہے تو میں لکھ دیتا. خطبہ پورا پڑھنے سے بات واضح ہو جاتی ہے کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس بات کی اہمیت کو بتانے کے لیے یہ بات کر رہے ہیں.
لکھنے میں کوئی معنی نہیں تھی اور لکھا بھی نہیں انہوں نے، ٹھیک ہے، اب تک آپ دکھا نہیں سکے. پھر آپ آگے 7 حروف کی طرف، لیکن آپ 7 حروف والی بات پڑھیں گے نا تو اس میں واضح لکھا ہوا ہے کہ ایک حرف میں پڑھا وہ بھی کافی ہے، ایک حرف پڑھنا وہ بھی کافی ہے. جب ایک حروف ہمارے پاس موجود ہے تو کافی ہے، ختم بات. اب کیا 6 حروف کا ہے، 6 حروف کا ہے، جب ایک حکم ایک حرف آ گیا ختم بات. تو الحمدللہ آپ کا یہ ساری بات فالتو ہے. اور دوسری بات یہ باقی سیدنا عثمان نے مصحف جمع کیا. خاموش ہو جائے نا، خاموش ہو جائے. جواب دے رہا ہوں آپ کو، جواب دے رہا ہوں میں آپ کو، جواب دے رہا ہوں میں. تو سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے جو قرآن جمع کیا وہ ایک حرف پہ تھا، ٹھیک ہے، یہ آپ بھی مانتے ہیں. اس پر سب نے اتفاق کیا تھا، یہ آپ بھی مانتے ہیں. سارے صحابہ کرام نے اس قرآن پہ اتفاق کر لیا ہے، کوئی بھی اس کو اعتراض نہیں کر سکتا. ٹھیک ہے، اب ذرا اس کی وجہ دیکھیں، جواب دیکھیں ذرا امام نووی نے کیا لکھا ہے. صحیح مسلم یہی روایت جو ہشام بن حکیم کیا پڑھی تھی نا آپ نے، اس کی شرح میں امام نووی کیا کہتے ہیں کہ ذکر التاوی ان القراءۃ بالاحرف السبعۃ کانت فی اول امر خاصہ للضرورت. خاص ضرورت تھی کیونکہ اسلام نیا آ رہا تھا، مختلف جو ہے وہ مختلف قبیلے تھے، مختلف لہجات تھے، اس لیے ضرورت تھی. اختلاف اللغت العرب، کیونکہ عرب کے لغت میں اختلاف تھا عربوں میں. مشقت اخذ جمیع طوائف باللغتین، ایک لغت پہ لینے کے لیے عربوں کو مشقت ہو رہی تھی. جب لوگ بڑھ گئے، کاتب بھی بڑھ گئے، تو ضرورت ختم ہو گئی، اب ضرورت اس کی نہیں ہے. وارتفعت الضرورت کانت قراءۃ واحدۃ، اب قرآن ایک ہی قرأت بچی ہے، اب قرأت ایک بچی ہے. ٹھیک ہے، اب یہی وجہ تھی کہ ایک قرآن جو ہے وہ ایک قرأت بچی ہے. اب ذرا حدیث دیکھیں، مسلم کی روایت ہے کتاب الفضائل قرآن وما يتعلق به، یہ روایت ہے واضح ان ابی لیلہ ان ابی بن کعب، یہ پوری روایت ہے، یہ 7 حرف والی. آخر میں الفاظ کیا ہے؟ ان اللہ یامرک ان تقرأ امتک قرآن علی 7 حروف، آپ کو حکم دیا کہ آپ اپنی امت کو 7 حروف پر پڑھائیں. فاجمع حرف قرأوا علیہ فقد اصابوا، اس میں بھی ایک کو قرآن پڑھ لیا. تو الحمدللہ ہم نے لغت قریش پہ ایک ہم نے قرآن پڑھ لیا. ہوتے رہے کہ 6 حروف کا ہے، 6 حروف کا ہے، کوئی فرق نہیں پڑتا، کیونکہ 6 حروف سہولت کے لیے تھے. ایسا نہیں کہ ایک حروف پڑھ لیا تو 6 حروف جو ہے وہ قرآن کا حصہ. جب یہ قرآن جو ہے وہ مل گیا ہمیں، ایک حروف مل گیا تو گویا قرآن پورا مل گیا ہمیں. فقط حدیث پڑھتے نہیں ہیں آپ، کیونکہ آپ کو بندہ نہیں ملا ٹکرنے والا، اس لیے آپ یہ اعتراض کرتے ہیں. اچھی بات ہے. میرے محترم ناظرین، میں ان کا گفتگو کے آخر سے شروع کرتا ہوں کہ انہوں نے کہا، خود کا ایک روایت انہوں نے نقل کی ہے مسلم میں کہ ان اللہ یامرک ان تقرأ امتک القرآن علی 7 احرف، اللہ تعالیٰ حکم دیتا ہے کہ آپ کی امت قرآن کو 7 حروف پہ تلاوت کرے. اس میں سے جس حرف پہ بھی تلاوت کرے وہ صحیح ہے، یعنی امت پہ واجب ہے قرآن کو 7 حروف پہ تلاوت کرے، وہ سب 7 کے 7 صحیح ہیں. اچھا، یہ بقیہ 6 کہاں ہیں؟ یہ کبھی کہتا ہے اختلاف لہجات عرب، میں نے ان کی اپنی کتاب سے ثابت کیا، بخاری سے، بخاری میں ایک باب ہے بلکہ کہ نزل القرآن بلسان قریش، قرآن صرف لسان قریش میں نازل ہوا. اور میں نے بخاری سے ثابت کیا ان کے اپنے سے کہ حکیم ابن ہشام اور عمر بن الخطاب میں جو اختلاف ہوا کہ وہ الفاظ کا اختلاف تھا، کہ یہ سورہ فرقان کسی اور الفاظ کے ساتھ پڑھ رہا ہے، عمر کسی اور اختلاف سے پڑھ رہا ہے. یہ دونوں قریشی ہیں، اس طرح نہیں کہ ان کا لہجہ مختلف تھا. تو ان کا یہ صفائی پیش کرنا کہ یہ لہجات عرب کی سہولت کے لیے تھا، یہ ان کا جھوٹ ہے، ان کا جھوٹ ہے. تو ان کے اپنے عقیدے میں قرآن کے 7 مختلف ورژنز ہیں، ٹھیک ہے نا. قرآن کو ناقص کہنے والا کافر ہے، ٹھیک ہے نا. اللہ وہ سب اللہ کی جانب سے منزل ہیں، اللہ نے نسخ بھی نہیں کیا، اور اللہ نے حکم بھی دیا کہ 7 طریقے سے پڑھنا واجب ہے، جو بھی پڑھو صحیح ہے. اس میں سے 6 خود کہہ رہا کہ عثمان نے جلا دیا. اب بھائی 7 میں سے 6 ضائع ہو گیا. یہ ریاضی کرو نا، میتھ کرو، تم پروفیسر ہو کالج کا، تم کیا پڑھاتے ہو؟ میتھ تو تجھے آتا نہیں ہوگا. یہ 87% قرآن، 87 میں سے 13 بچ گیا. 13 میں سے بھی آئے رجم نکالو، سورہ احزاب بہت لمبا تھا، نکالو. 95% قرآن تو ضائع ہو گیا تمہارا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تمہارے پورے فرقے کے نزدیک قرآن ناقص ہے. یہ 6 حروف منسوخ تلاوت نہیں ہے. جریر طبری اپنے کتاب جامع البیان میں تصریح کرتا ہے کہ 6 حروف جو ہیں یہ منسوخ ہے. یہ سورہ دیکھیں آئے رجم کے متعلق کہہ رہا تھا منسوخ تلاوت، اس نے ایک حدیث پیش نہیں کی منسوخ تلاوت بھی کوئی چیز ہے، ایک حدیث پیش نہیں کی. کتب سے یہ نقل کرتا ہے نا کہ تبرسی نے کہا فلان، وہ علماء کے اقوال ہے، علماء کے اقوال بھی یہ خیانت کے طور پہ پیش کرتا ہے. یہ شیعوں کا عقیدہ منسوخ تلاوت شیعوں کا عقیدہ نہیں ہے. ہمارے علماء جب کتاب تفسیر لکھتے ہیں تو اس میں سب اقوال نقل کرتے ہیں،
سب احتمالات نقل کرتے ہیں، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ ان کا اپنا عقیدہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا. کسی عالم کا عقیدہ بھی ہو، اس سے ہمارا کوئی کام ہی نہیں. علماء کے عقائد سے، علماء کے بیانات سے، ان کے اجتہادات سے وہ حجت نہیں ہوا کرتی. آپ نے منسوخ التلاوہ ثابت کرنا ہے، آپ نے شیعہ حدیث لانا ہے. آپ اپنے کتابوں سے کوئی حدیث لاؤ کہ منسوخ التلاوہ بھی کوئی چیز ہے منسوخ التلاوہ. عمر تو کہہ رہا ہے کہ اس کو لکھنا چاہیے. اب تو تم یہ قرآن کے جو 7 حروف ہیں یہ تو منسوخ التلاوہ بھی نہیں ہے. تم نے خود، اب معاف کیجیے گا میں 2 منٹ کم لوں گا کیونکہ میں نے ٹائمر لگانا بھول گیا تھا. تو میرے محترم ناظرین، اب یہ باقی حروف کا ہے. جب اللہ کی جانب سے قرآن 7 حروف پہ نازل ہے، جبرائیل بار بار آیا ہے، اس نے ہر قرآن مختلف انداز میں قرآن پیش کیا، مختلف الفاظ کے ساتھ 7 مرتبہ. تو یہ کہاں ہے؟ یہ ہمیں بتائیں. یہ کہہ رہا ہے کہ لہجات عرب، یہ کہ آسانی کے لیے اللہ اگر کہتا کہ آسانی کے لیے میں نے نازل کیا نا، تو عثمان کون ہوتا ہے اس کو جلانے والا؟ مجھے بتاؤ نا. او بھائی، جو اللہ نے اس کو مناسب سمجھا ہے، وہ حکم دیا کہ امت پڑھ لے. تم نے خود حدیث نقل کیا نا، حدیث تو تم نے خود نقل کیا. او بھائی، یہ تمہارا کتاب ہے مسلم، یہ مسلم ہے، چاپ دار الفکر، ملاحظہ کریں یہاں پر مسلم میں صفحہ نمبر 373 ہے. ان اللہ یأمرک ان تقرأ امتک القرآن علی حرف. اس کا ان اللہ یأمرک ان تقرأ امتک القرآن علی 3 احرف. ان اللہ یأمرک ان تقرأ امتک علی القرآن علی 7 احرف. اللہ کا فرمان ہے کہ تیرے امت قرآن کو 7 حروف پہ پڑھے. 6 حروف پہ کیوں نہیں پڑھتے؟ کیونکہ عثمان نے جلا دیا. اوے مولوی ادھر دیکھو، اوے سندھی ادھر دیکھ، او سائیں، او عثمان زیادہ عالم حکیم ہے یا اللہ تعالیٰ؟ عثمان کی حکمت زیادہ ہے یا اللہ تعالیٰ کی حکمت زیادہ ہے؟ او اللہ تعالیٰ کی حکمت زیادہ ہے یا عثمان کی؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جبرائیل یہ کہتے ہیں کہ 7 طریقے سے پڑھو، اور تم کہتے ہو عثمان کو پیغمبر کو نہیں سمجھ آئی. اللہ نے 7 مختلف نازل کیے ہیں، عثمان نے جلا دیا. بھائی اب بول، اب تو ثابت ہو گیا نا. یہ کہتے ہیں جو قرآن کو ناقص کرے وہ کافر ہے، ان کے نزدیک قرآن کا نقصان ثابت ہوا. اب اس نے کیا کہا بھائی؟ اس نے کہا حافظ کا لفظ مجھے دکھاؤ. اور بھائی ہمیں حافظ لفظ سے کام نہیں ہے. میں نے آپ کو دکھا وتعیہ اذن واعیہ، حدیث بھی دکھا دی کہ اہل بیت علیہم الصلوۃ والسلام پورے قرآن ان کے پاس موجود ہے، ان کے سینے وہ قرآن کے اسرار کے حامل ہے. لیکن ہمارا موضوع یہ نہیں کہ اہل بیت حافظ تھے یا نہیں، میں اس موضوع پہ جاتا ہی نہیں، یہ ہمارے موضوع سے اجنبی ہے. آپ نے ثابت کرنا ہے کہ کسی صحابی کو قرآن حفظ تھا. آپ نے جو دلیل پیش کی ہے نا سورہ احزاب والی، سورہ احزاب کی کوئی آیت مجھے نہیں مل رہی تھی جو میں نے سنا تھا، وہ صرف خزیمہ ابن ثابت کے پاس تھا. تو اس کا مطلب ہی یہی ہے کہ صحابہ حافظ قرآن نہیں تھے. اگر قرآن کی ایک آیت ہے تو کسی کے پاس نہیں، یہ صرف خزیمہ کے پاس ہے. اس پہ شاہد بھی نہیں ملتا، صرف ایک شاہد ملتا ہے، لیکن وہ شہادتین ہے، اسی لیے اس کو لکھتا ہے. مطلب یہ کہ صحابہ سب حافظ قرآن نہیں تھے، کوئی بھی صحابہ حافظ قرآن نہیں تھا، پورے قرآن کا حافظ نہیں تھا. اس کا مطلب ہی یہی ہے. تم نے اپنے ابطال پہ دلیل لے کے آئے ہو. تم نے کہا کہ عبداللہ ابن مسعود قرآن کو 3 دن میں ختم کرتا تھا. وہ کب لکھا ہے کہ پیغمبر کے زمانے میں ختم کرتا تھا؟ وہ تو اب اس بعد میں اس نے مصحف لکھی تھی، اپنی بعد میں اس نے مصحف لکھی تھی. وہ اپنے مصحف کو 3 دن میں 1 دفعہ پڑھے، یا دن میں 10 دفعہ پڑھے، یا مہینے میں 3 دفعہ پڑھے، اس کی مرضی. یہ بعد کی بات ہو رہی. جمع قرآن سے پہلے کوئی صحابہ حافظ قرآن تھا، وہ مصحف سے پڑھتا تھا. عبداللہ ابن مسعود کے مصحف کتاب مصحف میں بڑا مشہور ہے. آپ کہہ رہے ہیں آپ حافظ ہونا ثابت کرنا چاہتے ہیں. حافظ ہونا اس سے ثابت نہیں ہوتا. کہتے ہیں تراویح میں ختم قرآن. بھائی تراویح میں جب وہ کہہ رہے ہیں کہ سنت نہیں ہے، جب کہہ رہے یعنی اس کی کوئی حدیث نہیں ہے کہ آپ قرآن کو ایک نماز میں ختم کریں، اس کی کوئی حدیث نہیں ہے. تو آپ کہہ رہے ہیں کہ صحابہ یہ انجام دیتے تھے. یہ مالک ابن انس یہ پاگل ہے. مالک ابن انس پاگل ہے کہ اس کے یہ کہہ رہے سنت ہی نہیں ہے، اور آپ کہہ رہے صحابہ. آپ کوئی دکھائیں نا کوئی صحابہ کہ کوئی صحابہ تھا کہ پورے قرآن کو نماز میں پڑھتا تھا. کوئی حدیث نہیں، ایسے جھوٹ بنا رہا ہے. میرے محترم ناظرین، اب میں آپ کی خدمت میں جاتا ہوں اس بات کی طرف، اختلاف احرف کی طرف. دیکھو عزیزو، قرآن 7 وجوہ پہ نازل ہوا ہے، حرف کو پڑھنا جائز ہے، سب اللہ کی جانب سے ہے. یہ بقیہ 6 حروف کہاں ہیں؟ یہ کہتے ہیں کہ ہر حرف صحیح ہے، بقیہ حرف پڑھنے کی کیا ضرورت ہے جب اللہ کی جانب. دیکھو پورا یہ آپ کی بات ہی غلط ہے کہ ہمیں پورے قرآن کی ضرورت نہیں. جب اللہ نے مناسب سمجھا، جب اللہ تعالیٰ جو حکیم ہے، اس دین کا مالک، اس نے مناسب سمجھا، اس نے نازل کیا. دیکھ میں شیعوں کے لیے عرض کرتا ہوں کہ یہ ہمارا عقیدہ نہیں، قرآن 7 حروف پہ نازل کہ ہاں متواتر روایات ہے. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ابو بکر عمر نے جو ہیرا پھیری کی تھی قرآن میں نا، تاکہ لوگ نہ کہیں کہ بقیہ قرآن کہاں ہے، تو انہوں نے مشہور کر دی تھی کہ بھائی قرآن تو 7 حروف پر ہے، جو بھی پڑھو صحیح ہے. اس لیے لوگ اگر کہیں کہ ہم تو بہت سارے آیات سنتے تھے بھائی کہ ابھی آپ کے قرآن میں نہیں ہے، تو اس کو ان لوگوں نے پروپیگنڈا کے طور پہ انہوں نے مشہور کرا دی کہ قرآن کے 7 مختلف الفاظ کے ساتھ نازل ہوئے ہیں، تم یہ پڑھو دوسروں کو چھوڑ دو. تو عرض یہ ہے کہ اگر تم کہتے ہو قرآن 7 حروف پہ نازل ہوا ہے نا، جیسے تمہارا بخاری ہے، میں نے حدیث پڑھی آپ کے، ہشام ابن حکیم ابن حزام اور عمر میں جھگڑا ہو جاتا ہے حیات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ. فَإِذَا هُوَ يَقْرَأُ عَلَى حُرُوفٍ كَثِيرَةٍ لَمْ يُقْرِئْنِهَا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہم جھگڑے کے طور پہ گئے کہ بھئی یہ قرآن اور طرح سے پڑھ رہا ہے.
تو انہوں نے فرمایا کہ ان هذا القرآن انزل على 7 احرف فاقرؤوا ما تيسر منه. قرآن سات مختلف حروف پہ نازل ہے، آپ جو آپ کے لیے میسر ہے وہ پڑھ لیں، جو آپ کے لیے میسر ہے پڑھ لیں. تو یہ اللہ نے نازل کیا، یہ کوئی حدیث نہیں، یہ کوئی روایت نہیں، اللہ کی جانب سے منزل قرآن ہے ان کے نزدیک. اچھا، مشکل الاثار میں ابن طحاوہ کیا فرماتے ہیں، ملاحظہ فرمائیے، یہ اسی حدیث کو نقل کرتا ہے، کہتے ہیں یہ دونوں قریشی تھے، لسانہما لسان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم الذي نزل القرآن علیہ، ان کا زبان بھی زبان پیغمبر ہے. اس کے بعد کہتے ہیں ان اختلاف عمر و ہشام فی قراءة هذه السورة حتى قال لهم رسول الله صلی اللہ علیہ وآلہ انما كان من الالفاظ التي قرأ بها كل واحد منهما مما يخالف الالفاظ التي قرأها بها الاخر. ہشام ابن حکیم اور عمر بن الخطاب کا جو جھگڑا ہوا تھا سورہ فرقان پر، اس لیے کہ یہ ایک دوسرے کسی الفاظ کے ساتھ پڑھ رہا تھا، وہ دوسرے الفاظ کے ساتھ پڑھ رہا تھا. جب الفاظ مختلف ہوں، اس حد تک کہ عمر نے مارنے لگا تھا، اس کو جھگڑا کرنے لگے تھے، مارنے لگے تھے. تو جب اس طرح ہے، ہاں جب اس طرح ہے تو میرے بھائی کہ یہ بخاری میں ایک باب ہے نزل القرآن بلسان قریش. میں آپ کی خدمت میں پیش کروں، قریش کے لسان پہ نازل ہوئی ہے. یہ بخاری میں ایک باب ہے بھائی، ملاحظہ فرمائیے، کتاب البخاری، یہ کتاب و فضائل القرآن میں باب نزل القرآن بلسان قریش والعرب، یہ قریش کے زبان پہ نازل ہوئی ہے. پھر عثمان سے انہوں نے نقل کیا کہ اگر کوئی آپ جو ہے قرآن کو فاکتبوها بلسان قریش فإن القرآن انزل بلسانهم، قرآن جو ہے لسان قریش میں لکھا کرو کہ قرآن قریش کے لسان میں نازل ہوئی ہے. تو پتہ یہ چلا کہ یہ جو کہا نا اختلاف لہجات عرب، اختلاف لہجات عرب نہیں ہے، یہ اختلاف الفاظ ہے. تو قرآن میں سے کہ الفاظ میں سے بھائی ان کے نزدیک 7 میں سے 6 ضائع ہو گئے، بقیہ بھی آیا ضائع ہو گئے. ان کا کیونکہ ان کا اجماع ہے، جو قرآن کو ناقص سمجھے وہ کافر ہوتا ہے. ان کے نزدیک قرآن ناقص ہے، تو پھر ان کا پورا فقہ اسلام سے چلا گیا، خارج ہو گیا. جی ہو گیا جی 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 بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ بار بار ہشام بن حکیم والی بات کر رہے ہیں کہ ان کا عمر سے اختلاف ہوا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ لیکن پوری نہیں پڑھیں گے، کیونکہ پوری پڑھیں گے تو بات واضح ہو جائے گی. پھر آگے جب اختلاف ہوا ان کا، پھر اللہ کے نبی کے پاس گئے، انہوں نے کیا فرمایا، فقال صلی اللہ علیہ وسلم اقرا یا ہشام، اقرا تو ہشام تم پڑھو، کس طرح پڑھتے ہو. فقرا علیہ القراءۃ التي سمعت فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم كذلك انزلت، ہشام نے پڑھا تو اللہ کے نبی نے کیا فرمایا کہ اس طرح قرآن نازل ہوا ہے. پھر عمر نے پڑھا، پھر فرمایا كذلك انزلت، ان کے لیے بھی کہا کہ اس طرح نازل ہوا ہے. تو ہشام اور عمر دونوں کا قرآن نبی نے کیا فرمایا، دونوں اس طرح نازل ہوئے ہیں، یعنی یہ دونوں قراتیں اللہ کی طرف سے ہیں، دونوں قریشی ہیں یا دونوں بنو حذیل کے ہیں، یہ اختلاف نہیں ہے. اختلاف یہ ہم بھی کہہ رہے ہیں کہ آپ کے کتب میں یہی لکھا ہے کہ وہ اللہ کی جانب سے نازل ہے، تو کہاں ہے وہ؟ میں خاموش تھا نا، خاموش جائیں. جی بسم اللہ. میں نے روایت پڑھی مسلم سے، ایک قرآن 7 حروف میں نازل ہوا ہے، اس میں اللہ کے نبی نے کیا فرمایا، اللہ نے کیا فرمایا، جس سے بھی پڑھو فقط اصابو، جو آپ نے پڑھی اس پہ گویا قرآن پا لیا آپ نے. تو یہ واضح روایت ہے، اصابو کے الفاظ آپ کیوں نہیں پڑھ رہے، آپ کیوں چھوڑ رہے ہیں اس کو؟ واضح قرآن کے الفاظ ہیں، جس نے ایک حرف پا لیا اسے پورا قرآن پا لیا. تو الحمدللہ ہم نے پورا قرآن پا لیا ہے، آپ روتے رہے بھلے، کوئی فرق نہیں پڑے گا. پھر یہ کہہ رہے ہیں کہ عثمان رضی اللہ عنہ کے مصحف پہ اختلاف کس نے اجماع کیا ہے، کس نے اجماع کیا ہے. یہ بخاری روایت دیکھیے ذرا، بخاری شرف میں حوالے سے پڑھوں گا، آپ یاد رکھیں گے. بخاری کی روایت ہے، باب من قال لم یترک النبی صلی اللہ علیہ وسلم الا ما بین الدفتین، دو گدوں کے درمیان ابن عباس کہہ رہے ہیں کہ نبی نے یہ چیز چھوڑی ہے. اب عثمان کے قرآن کو ابن عباس کیا کہہ رہے ہیں کہ نبی نے یہ چیز چھوڑی ہے. آگے الفاظ دیکھیں، ودخلنا محمد بن حنفیہ، علی کے بیٹے محمد بن حنفیہ سے پوچھا، فقال ما ترک الا ما بین الدفتین، اللہ کے نبی نے یہ چیز چھوڑی ہے جو دو گدوں کے درمیان ہے. تو تھوڑا جوان ہوئے تو دور عثمان تھا، تو دور عثمان میں قرآن جمع تھا دفتین میں، اور یہ دونوں کہہ رہے ہیں ابن عباس اور علی کے بیٹے ابن حنفیہ کہ قرآن جو ہے یہی اللہ کے نبی نے دیا ہے ہمیں. اور یعنی اس پر صحابہ کا اتفاق تھا، کہتے تھے کہ یہی قرآن ہے. اور یہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں، دکھا مجھے قرآن کے مصحف پر اتفاق تھا صحابہ کرام کا، اس کے علاوہ دوسروں کو لکھتے نہیں تھے، وہ صحابہ کرام کا اجماع تھا. ابن کون کہہ رہے ہیں، علامہ سیوطی کہہ رہے ہیں، واضح روایت ہے. اور آپ کہہ رہے ہیں کہ دکھاؤ اجماع کہاں تھا. ٹھیک ہے، تو الحمدللہ میں نے دکھا دیا. اب یہ کہہ رہے ہیں کہ نسخ تلاوت کا ثبوت دکھاؤ، ثبوت دکھاؤ نسخ تلاوت کا. تو اب یہ ثبوت لیں ذرا. تفسیر الطبری سورہ بقرہ کی آیت نمبر 106، اس میں ایک روایت ہے قال ابو جعفر، پھر ایک روایت ہے کہ یزید بن زرع حدثنا سعید ان قتادہ کہ قال حدثنا انس بن مالک
ان اولئک سبعین من الانصار الذین قتلوا بئر، یہ بئر معونہ میں 70 جو لوگ شہید ہوئے تھے، بئر معونہ کے شہداء کے لیے ہم نے قرآن کی آیت پڑھی ہے، ثم ان ذالک رفع، پھر اس کا جو ہے وہ آیت تلاوت رفع ہو گئی، اٹھ گئی. بئر معونہ کا واقعہ تو ہے نا، اس کو کوئی انکار نہیں کرے گا، آپ بھی انکار نہیں کریں گے، لیکن تلاوت کیا ہے؟ منسوخ ہو گئی. تو دلیل کس کی بات کی ہے؟ دلیل ہے کہ نسخ تلاوت ہے. بئر معونہ کا واقعہ موجود ہے، یہ نسخ نہیں ہے. ٹھیک ہے، نسخ کیا ہے؟ یہ جو آیت نازل ہوئی تھی اس بارے میں، جو انہوں نے الفاظ کہے تھے ان صحابہ نے، وہ منسوخ ہو چکے ہیں. میں پوچھتا ہوں کہ صحیح کیا ہے غلط کیا؟ غلط کیا تو اس کی تائید کرنے والا مسلمان ہے یا کافر ہے؟ آپ مجھے بتائیں، اپنی تقریر بتائے گا مجھے آپ. اب دلیل دیکھیں ذرا، کتاب المصاحف کہتے ہیں کہ وقال سوید واللہ لا احدثکم، یہ پوری حدیث ہے. کہتے ہیں کہ سمعت من علی بن طالب، میں نے سنا علی سے، کیا سمعت یقول یا ایھا الناس لا تغلوا فی عثمان ولا تقولوا له الا خیر، عثمان کے بارے میں غلو مت کرو اور صرف اچھی بات ہی کہو. آپ برائی کر رہے ہیں، علی کی اچھی بات کہو. المصاحف، ان مصاحف کے بارے میں جو عثمان نے جمع کی ہے، احراق المصاحف، اور قرآن جلانے کے معاملے میں، فواللہ ما فعل الذی فعل فی المصاحف الا عمل منا جميعا. آپ کی روایت ہم پہ حجت نہیں ہے او بھائی، آپ کی روایت ہم پہ حجت نہیں ہے. تم امیر المومنین علیہ السلام کا قول شیعہ کتب سے نقل کرو نا، شیعہ کتب سے امیر المومنین علیہ السلام کا قول شیعہ کتب سے نقل کرو. مولوی خاموش تو رہنا بابا، خاموش رہنا. آپ نے ہم دیا، ہم نے اپنی کتاب سے الزام ہٹا دیا الحمدللہ، وہ بھی علی سے الزام ہٹایا ہم نے عثمان کے قرآن جلانے کا. صحیح سند روایت ہے الحمدللہ. آپ اب دکھائیں کہ قرآن، اب بولیے گا، آپ بولیے گا کہ سنی کتاب میں لکھا ہوا ہے قرآن جلایا عثمان نے، یہ روایت سب آپ کو دکھائیں گے انشاءاللہ. علی نے، یہ روایت صحیح ہے مصاحف میں الحمدللہ. تو علی نے الحمدللہ عثمان کا ساتھ دیا. آپ اعتراض آئندہ نہیں کیجیے گا کہ عثمان نے قرآن جلایا، کتب اہل سنت سے نہیں کیجیے گا اعتراض، کیونکہ سنی کے مطابق علی سنیوں کے ساتھ ہے، عثمان کے ساتھ ہے. آپ جانے، آپ کی کتاب جانے، لیکن سنی جانے، علی جانے الحمدللہ. ہم علی والے الحمدللہ ہیں. ٹھیک ہے، تو الحمدللہ بات واضح ہے، آپ خیانتیں کر رہے ہیں. آگے چلیں. آپ کہہ رہے ہیں کہ زید بن ثابت جو ہے وہ قرآن جمع کیا، اس نے محنت کی، اس کو پتہ نہیں تھا قرآن کا. میں نے کہا تھا یہ تھا کہ وہ لکھت میں 2 گواہ مانتے تھے. الفاظ دیکھیں بخاری کے، جو آپ نے پڑھی تھی خود جمع قرآن کی، حکم تو فتتبعت القرآن، قرآن میں نے جستجو کی، اجمعوا من الرقاع والاقطاف والعصب، میں جمع کر رہا تھا جو ہے وہ کھجور کی، جو ہے وہ اس کی شاخوں سے، تختیوں سے. یعنی وہ دلیل یہ دے رہے ہیں کہ میں جمع کسے کر رہا تھا؟ لکھت میں جمع کر رہا تھا، تختیوں سے، کھجور کی چھالیں جمع. ٹھیک ہے، تو 2 گواہ مانگ رہے تھے وہ لکھت میں. آپ روایت پڑھتے ہیں سرسری، سمجھتے نہیں روایت کو. آپ یہ روایت یہ کہہ رہی ہے کہ زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو قرآن پاک جو 2 گواہ مانگ رہے تھے وہ لکھت کے مانگ رہے تھے. کس نے لکھا یہ؟ ورنہ خود حافظ قرآن تھے. میں نے آپ سے روایت پڑھی ہے وہ کہ انہوں نے عذاب کی آیت سنی ہے، وہ قرآن کی آیت کہ میں نے وہ اللہ کے نبی سے روایت سنی ہے، لیکن لکھت میں نہیں ملی مجھے سوائے خزیمہ بن ثابت رضی اللہ عنہ کے. روایت پڑھی ہے میں نے کتاب مصاحف سے. ٹھیک ہے، دوسروں کے پاس نہیں تھا نا، صرف خزیمہ کے پاس تھا. ہاں لکھت میں نا، ورنہ سب حافظ نہیں تھے، صرف حافظ نہیں تھے، سب حافظ نہیں تھے. سنا نبی سے، خاموش رہے. وہ تو کہہ رہے ہیں کہ میں نے نبی سنا ہے، وہ تو نبی سنا ہے، انی سمے تو نبی پڑھ رہے تھے، میں نے سنا ہے ان کو. تو الحمدللہ آپ جو باتیں کر رہے ہیں ان کا جواب الحمدللہ. اور آپ نے کہا کہ عثمان کی حکمت بڑی تھی اللہ کی، تو علی ساتھ تھے ان کے، تو علی جس کے ساتھ ہو گئے. آپ کہتے ہیں نا القرآن میں علی دیوان، تو علی قرآن والا عثمان کے ساتھ ہے. ٹھیک ہے، تو الحمدللہ علی کے پاس قرآن ہے، قرآن والا عثمان کے ساتھ ہے. اب آپ کہاں جائیں گے؟ ٹھیک ہے، آپ کتب اہل سنت سے بالکل فیل ہو چکے ہیں، آپ کچھ نہ کرو. الحمدللہ کتب اہل سنت میں علی ہمارے ساتھ ہے الحمدللہ. تو یہ الحمدللہ دلائل ہمارے الحمدللہ ایسے ہیں کہ آپ رد نہیں کر پائیں گے. باقی آپ جو کہہ رہے تھے کہ حافظ قرآن نہیں ہے، میں نے آپ کو کہا کہ حفاظ کے لیے حافظ کا استعمال نہیں ہوتا، قرآن کا استعمال ہوا ہے، لفظ استعمال ہوا ہے، ہم تو قرآن کا استعمال ہوا ہے، صحابہ قرآن کا استعمال ہوا ہے، اس طرح کے الفاظ استعمال ہوئے ہیں. حافظ کا لفظ کہیں بھی استعمال نہیں ہوا. یہ کہہ رہے کہ جمع قرآن کے بارے میں جو ہے وہ الحمدللہ ہمارا موقف واضح ہے کہ قرآن متواتر تھا طبقہ کے اعتبار سے. ہر بچہ قرآن پڑھتا ہے، ہمارا آج بھی پڑھتا ہے، تب بھی پڑھتے تھے. اللہ کے نبی تعلیم کے لیے خود عمر رضی اللہ عنہ نے زید بن ثابت کو، معاذ بن جبل کو قرآن کے لیے بھیجا کہ ہمس جاؤ قرآن پڑھاؤ، آپ کوفہ جاؤ قرآن پڑھاؤ. عمر قرآن پڑھنے کے لیے بھیجے لوگوں کو، آپ انکار کر رہے ہیں. تو عمر رضی اللہ عنہ نے الحمدللہ تعلیم قرآن کو عام کیا، اور وہ عثمان نے قرآن کو لکھوا کے عام کر دیا. تو الحمدللہ قرآن کے خادم ہم ہی ہیں.
آپ سے تنقید کرتے رہنا اور کچھ نہیں آپ کے پاس. وقت ہو گیا، بات کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ پھر تواتر کی بات کر رہے ہیں محترم ناظرین. ہم نے ان سے تواتر کی دلیل مانگی، ان کے پاس کچھ نہیں. یہ خود کہہ رہے ہیں کہ اس زید بن ثابت نے کہا کہ میں نے ایک آیت پیغمبر سے سنا تھا، وہ مجھے کہیں نہیں مل رہا تھا، صرف خزیمہ کے پاس تھا. تو یہ کیسے تواتر ہے؟ ایک آیت صرف ایک آدمی کے پاس ہے، دوسرے کسی کے پاس نہیں ہے. یہ کہہ رہے ہیں پھر بھی تواتر کا ادعا. تواتر کا کوئی دلیل پیش کرتا ہے نا؟ آپ کو وقت دیا تھا، کوئی پیش نہیں کیا. ابھی آپ کہہ رہے ہیں کہ منسوخ التلاوہ کی بات کر. میری طرف دیکھو بھائی، او بھائی تم حروف سبع کو کہتے ہیں یہ منسوخ ہے؟ منسوخ نہیں ہے نا. حروف سبع منسوخ نہیں، یہ اللہ کی جانب سے نازل ہے، اللہ کی جانب سے نازل ہے، منسوخ نہیں ہے، منسوخ التلاوہ نہیں ہے. نہیں منسوخ. یہ حروف سبع اللہ کی جانب سے منسوخ التلاوہ بھی نہیں. ابھی کہاں ہے؟ موجودہ قرآن میں موجود ہے؟ نہیں بولے ابھی جواب، میرے وقت میں جواب دے دو. ابھی کہاں ہے موضوع بھائی؟ اگر نہیں ہے تو قرآن ناقص ہے. مصحف عثمان میں جب قریش آ گیا ختم بات ہو گئی، باقی ختم ہو گئے سارے. باقی دیکھو بھائی، باقی روایت میں بخاری میں ابھی یہ کہاں ہے؟ ابھی یہ مصحف عثمانی میں حروف سبع سب موجود ہے نا، تو حدیث میں منسوخ. کہاں سے پڑھ رہے ہیں بھائی صاحب میں نہیں کہہ رہا اس کا ذکر کہاں ہے. ابھی یہ پورا قرآن اللہ تعالیٰ نے اس کے مختلف ورژنز بھیجے ہیں، یہ ابھی کہاں ہے؟ اپنے ٹرن پورا کر، میں جواب دوں گا انشاءاللہ آپ کو. میں ابھی جواب دے، ابھی میں نے ہدیہ میں دے دی، ابھی جواب دے دو، کیونکہ نہیں دو گے بعد میں آپ فراڈ کر رہے ہو. ابھی جواب میرے وقت میں وقت میرا ہے، جواب دے دو. ابھی کہاں ہے؟ سن رہے نا، سن لیں. قرآن 7 حروف میں نازل ہوا، ضرورت کے تحت نازل ہوا، ٹھیک ہے. اب قرآن پاک آپ کیا کہنا چاہ رہے ہیں کہ قرآن 7 قرآن تھے کیا؟ اب یہ پوچھ رہے ہیں مجھ سے. میں 7 حروف تھے، قرآن تھے یا 7 حروف تھے آپ کے کتابوں میں، آپ کے نزدیک 7 حروف، وہ کہاں ہیں؟ 7 حروف تھے، 7 حروف تھے. تو کیا ہر لفظ کے 7 حروف تھے یا کچھ آیتوں کے 7 حروف تھے؟ جو بھی تھے وہ کہاں ہے؟ وہ کہاں ہے؟ واضح کریں نا آپ، اتنا واضح کریں. اتنا واضح ہی نہیں آپ کا. بھائی میں نے آپ کے اپنی کتاب سے دکھا دیا کہ حروف سبع اختلاف الفاظ ہے. یہ سورہ فرقان میں ہشام ابن حکیم اور عمر ابن خطاب کے درمیان اختلاف ہے، کیونکہ یہ ایک الفاظ کے ساتھ پڑھ رہا ہے، دوسرا دوسرے الفاظ کے ساتھ پڑھ رہا ہے. اور آپ نے خود کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سے کہا کہ تو پڑھ، اس نے پڑھ کے سنا دیا، کہا یہی نازل ہوا. دوسرے نے پڑھا دوسرے الفاظ کے ساتھ، اس سے بھی کہا کہ صحیح پڑھا، یہی نازل ہوا. پھر فرمایا کہ قرآن 7 حروف پہ نازل ہوا ہے، جو بھی پڑھو صحیح ہے. اب یہ اختلاف الفاظ ہیں، یہ کہاں ہے؟ یہ مختلف قرآن کے مختلف ورژنز. قرآن ناقص ہے نا، اس کے پاس جواب نہیں ہے. نہیں پھر جواب نہیں دے رہا نا میں تمہیں ٹائم دے رہا ہوں، جواب دے دو. کہاں ہے یہ حروف سبع؟ وہ چیٹ کا انتظار کر رہا ہے، چیٹ کا انتظار کر رہا ہے کہ اس کے چیٹ میں کوئی جواب دے دے. اس کو وہ چیٹ کا جواب نہ، مجھے جواب دے دو. یہ کہاں ہے؟ چیٹ والے جاہل ہیں، وہ سارے جاہل ہیں بیچارے. آپ تو اللہ میں ہے نا بھائی. یہ آپ کو چیٹ آ رہا ہے، وہاں پہ لوگ آپ کو سکھا رہے ہیں مولوی حضرات. یہ آپ ان کا مجھے جواب دے دو. وہ چیٹ میں بھی آپ کو جواب، اور پورے پاکستان ہندوستان کے جمع بھی ہو جائے نا، وہ کوئی جواب نہیں دے سکتا. آپ مجھے بتاؤ نا. میں نہیں کہہ رہا کہ آپ یوٹیوب کی چیٹ کو دیکھ رہے ہوں، آپ اپنے میسیجز کو دیکھ رہے ہیں. آپ مجھے بتائیں کہ یہ حروف کہاں ہیں. نہیں ابھی جواب دے دو. یہ فراڈ کا بعد میں جواب نہیں دے گا، بعد میں کہے گا عبداللہ ابن مسعود فلان فلان. ابھی جواب دے دو نا. کتب حدیث میں یہ قرآن بھی، یہ بخشے 6 حروف قرآن حدیث میں موجود ہے. یہ کیا مذاق ہے؟ تو عزیزو یہ حدیث میں موجود ہے. وہی تو پڑھ رہے ہیں سورہ فرقان. ٹھیک ہے بھائی، سورہ الرحمن کا ہر ایک منٹ، سورہ الرحمن ایک منٹ، یہ کہہ رہا ہے قرآن، یہ کتب حدیث میں موجود ہے. سورہ قل واللہ احد، سورہ الرحمن، سورہ یاسین. یہ آپ مجھے 6 بقیہ حروف میں کتاب بخاری مسلم میں دکھاؤ، یہ کہاں ہے؟ یہ جو 3 آپ نے نام لیے ہیں، آپ مجھے بتائیں کہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ قرآن کا ہر لفظ 7 حروف پہ نازل ہوا ہے؟ پورا قرآن 7 حروف پہ نازل ہوا ہے، پورا قرآن 7 حروف پہ نازل ہوا ہے. ثبوت کا ثبوت آپ کے کتابوں میں نزول القرآن کے 7 حروف. اب چپ کرو، اب چپ کرو، اب چپ کرو. یہ کتاب ہے مسند احمد بن حنبل، جلد 35، شام مؤسسۃ الرسالہ. یہ بخاری مسلم میں بری پڑی، میں مثال کے طور پر احمد سے نقل کروں، اللہ بہت زیادہ. ان جبرائیل اتى النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جبرائیل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، فرمایا ان اللہ یامرک ان تقرئ امتک القرآن علی 7 احرف. اللہ حکم دیتا ہے کہ تو اپنے امت کو پڑھا دے قرآن 7 حروف پر. فمن قرأ حرفا منها فهو كما قال، جو ایک حرف پڑھے وہ بھی صحیح ہے. یہ 7 کے 7 اللہ کی جانب سے ہیں. حدیث صحیح علی شرط الشیخین، پورے قرآن کی بات ہو رہی ہے، ایک سورہ دوسرے کی بات نہیں ہو رہی ہے. یہ کتاب بخاری چاپ دار احیاء التراث العربی، ملاحظہ فرمائیے ان عبداللہ ابن عباس حدثه انزل القرآن على 7 احرف. قرآن 7 حروف پہ نازل ہوا ہے، قرآن 7 حروف پہ نازل ہوا ہے، نہ کہ فلان سورہ. عبداللہ ابن عباس نے کہا
ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اقرأني جبرائیل على حرف فراجعته فلم ازل استزيده ويزيدني حتى انتهى على 7 احرف. جبرائیل مجھے پڑھاتا گیا ایک حرف پر، دوسرے حرف پر، تیسرے حرف میں مزید مانگتا رہا. 7 حروف پہ اس نے مجھے سکھایا. پھر اس سے اگلا والا جو حدیث ہے وہ عمر بن الخطاب والی جو میں آپ کو دکھا چکا ہوں. اچھا یہاں پر ملاحظہ فرمائیے، بخاری میں حدیث نمبر 2 یہ 2419 ہے. یہاں پر بھی یہی ہے، انزلت القرآن ان القرآن انزل على 7 احرف. قرآن 7 حروف پہ نازل ہوا ہے. فقرؤوا ما تيسر منه، جو بھی پڑھو جو آپ کے لیے میسر ہے وہ پڑھو. اقرأني جبرائیل على حرف فلم ازل استزيد حتى انتهي الى 7 احرف. ملاحظہ فرمائے پھر بخاری میں حدیث نمبر 6936 ان القرآن انزل على 7 احرف. قرآن نازل ہوا. یہ کوئی روایت نہیں ہے کہ ایک سورہ کے بعض حروف نازل ہوئے. پورا قرآن 7 ورژن نازل ہوئے ان کے ہاں. تو یہ بقیہ حروف کہاں ہیں؟ بقیہ حروف کہاں ہے نا، یہ ہمیں بتائیں. اس کے یہ کہہ رہا ہے نسخ بھی نہیں ہوا، ٹھیک ہے نا بھائی، منسوخ التلاوہ بھی یہاں پہ نہیں چلے گا. یہ بقیہ کہاں ہے؟ پھر قرآن ناقص ہے ان کے پاس نا، پھر قرآن ناقص ہے. یہ کہتا ہے حدیث کی کتابوں میں. تو مجھے دکھاؤ سورہ رحمان دکھاؤ، دوسرے حرف پہ، تیسرے حرف پہ، چوتھے حرف پہ، کسی بھی کوئی بھی سورہ مجھے دکھاؤ. قرآن احادیث یہ مذاق کر رہا ہے کیونکہ اس کے پاس جواب نہیں. کہتا ہے حدیث کے کتاب میں، ہنس کے حدیث کے کتاب میں. وہ کس حدیث کے کتاب میں قرآن دوسرے حروف پہ ہے؟ کیوں جھوٹ کہہ رہا ہے؟ پتہ یہ چلا قرآن ان کے ہاں ناقص ہے، اور یہ شخص اس کے اپنے عقیدے کے مطابق یہ شخص کافر ہے. یہ بخاری بھی کافر ہے، مسلم بھی، کیونکہ یہ سب قائل ہے قرآن 7 حروف پہ نازل ہوا، بقیہ حروف ختم ہے. اچھا اب یہ شخص کہہ رہا تھا کہ سب صحابہ نے اجماع کیا ہے عثمانی مصحف پہ. یہ بھی اس کے جھوٹوں میں سے ایک جھوٹ ہے. میرے محترم ناظرین، یہ کوئی آپ دلیل دکھا دیتے نا، کوئی حدیث پیش کرتے، آپ کہتے ہیں سیوطی نے اتقان میں بولا ہے کہ صحابہ نے اجماع کیا. اور سیوطی کا قول حدیث نہیں ہے. اگر سیوطی کہتا ہے صحابہ نے اجماع کیا ہے، اس کے لیے حدیث کی ضرورت ہے. کوئی شخص جو شاہد حال ہو وہ کہہ دے کہ صحابہ نے سب اجماع کیا ہے. یہ کوئی روایت ہے؟ یہ کتاب ہے مشارق الانوار على صحاح الاثار، جلد نمبر 2، تالیف السبکی. یہاں پر صفحہ نمبر 402 میں ملاحظہ فرمائیے، ابن ابی خیثمہ نے حدیث نقل کیا ہے، لما امر في المصاحف بما امر اي امر عثمان بتحريق ما عدا المجمع عليه الذي وجہ نسخہ الى الآفاق. عثمان نے جب حکم دیا کہ سب قرآنوں کو جلایا جائے، وہ قرآن جو سرکاری تھا اس کو رکھ دو، باقی سب کو جلاؤ. بھلے ذکر ابن مسعود الغلول وتلا الآیہ ثم قال فغلوا المصاحف اي اخفوها. عبداللہ ابن مسعود نے مخالفت کی ہے اور کہا آئے غلول تلاوت کی اور کہا کہ چھپا دو اپنے مصاحف کو، جلانے نہ دینا. ولا تمکنوا من احراقها، اور کسی کو اس کو جلانے نہ دینا. ولا تمکنوا من احراقها. وفی طریق آخر انی غالی مصحفی، اس نے کہا کہ میں اپنے مصحف کو چھپاؤں گا، میں کسی کو جلانے نہیں دوں گا. یہ کہہ رہا سب نے اجماع کیا. فمن استطاع ان یغل مصحفه فلیفعل، جو اپنے مصحف کو چھپا سکتا ہے چھپا دے. یہ سری مخالفت ہے. ومن یغلل یأتی بما غل یوم القیامہ، پھر اس نے آیت پڑھی ہے کہ جو اپنے مصحف کو چھپاتا ہے اس کے ساتھ وہ محشور ہوگا. یہ فتح الباری بشرح صحیح البخاری جلد نمبر 9 ہے، چاپ دار المعرفہ. وقت میرا ختم ہے. چلیں بھائی اب آپ حروف 7 ثابت کریں گے. یہ کہاں پہ منسوخ التلاوہ ہے؟ بسم اللہ. میں نے اپنا وقت بھی آپ کو دیا تھا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اب آپ خاموش رہے گا، مجھے بیچ میں انٹرپٹ نہ کیجیے گا، ٹھیک ہے؟ دکھاؤ کہ کہاں ہے بھائی، دکھانا ہے کہ آپ نے کہا. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ جب ہم شروع میں ہم بات کر رہے تھے تو آپ نے یہ اصول بتایا تھا کہ الفاظ استعمال ہوتے ہیں کل کے لیے، لیکن وہ سے مراد کچھ ہوتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو آپ نے کہا تھا، آپ نے شروع میں یہ بات کی تھی جب ہم نے بات شروع کی تھی، میں نے حوالہ پیش کیا تھا، اس میں آپ نے یہ بات کی تھی. تو اگر آپ یہ حوالہ پیش کر رہے ہیں نزل القرآن، قرآن نازل ہوا، تو یہاں سے بعض ہی سا مراد ہے، نہ کہ کل سا مراد ہے. قرینہ پیش کرو نا، قرینہ پیش کرو، قرینہ پیش کرو. یہ آپ جو ہے وہ آپ مثال دے رہا ہوں میں نا، آپ نے روایت پڑھی، اس سے میں بہت ثبوت ملتا ہے آپ کو. یہ دیکھیں بخاری کی روایت وہی ہشام بن حکیم والی، عمر رضی اللہ عنہ والی، ان کا اختلاف کس میں ہوا؟ یقول یقرأ سورۃ الفرقان علی غیر ما اقرأ ہوا، ٹھیک ہے؟ جس طرح میں پڑھتا تھا وہ کچھ اور پڑھتا تھا، ٹھیک ہے؟ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اقرأنیھا وکدت ان اعجل علیہ ثم امہلتہ حتی انصرف. یعنی عمر کا رضی اللہ عنہ کا اور ہشام کا اختلاف آپس میں ہوا اس میں قرات پڑھنے میں، ٹھیک ہے؟ آگے کیا ہے؟ نبی نے کیا فرمایا کہ یہ وہ ہیں جو اللہ نے نازل فرمائی ہیں، ٹھیک ہے؟ آگے کیا ہے؟ ثم قال له قرأ فقرأ، یہ آگے پوری بات ہے. ان القرآن انزل علی 7 احرف فقرأ ما تيسر، جو تمہیں آسان لگے وہی پڑھو، ٹھیک ہے؟ ایک بات پہلے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جب قرآن جو ہے وہ خود اللہ کے نبی نے کہا ہے کہ ایک پڑھو تو کافی ہے آپ کے لیے، تو زیادہ بحث کی ضرورت ہے ہی نہیں نا. اور میں نے علی کا حوالہ پڑھ دیا تھا. اگر آپ کہتے ہیں 6 قرآن ہے نا
یعنی یہ موجودہ قرآن ہے، اس میں الحمدللہ رب العالمین ہے، تو دوسرے کتاب میں کیا ہوگا؟ الفاظ میں اختلاف ہوتا ہے، چند سندھی میں ہوتا ہے، عربی میں بھی لوگ مختلف الفاظ استعمال کرتے ہیں، ٹھیک ہے، تو مختلف الفاظ میں اختلاف ہوتا ہے، نہ کہ پوری کی پوری زبان میں کہ اس کے لیے الگ قرآن نازل ہو۔ جب قرآن کو اللہ نے عربی میں نازل کیا ہے تو عربی ہوگا نا، تو عربوں میں 7 قرآن نازل ہوئے ہیں، 7 عربی، یعنی 7 عربی کے بالکل الگ تھے۔ اب بسم اللہ الرحمن الرحیم اس قرآن میں ہے تو کیا 6 قرآنوں میں بسم اللہ نہیں ہوگا، کچھ اور الفاظ ہوں گے؟ ہر عقل مند سمجھ سکتا ہے کہ اختلاف قرات میں ہوتا ہے، لغت میں ہوتا ہے، چند الفاظ کا ہوتا ہے، نہ کہ پوری جو بھی ہے وہ کہاں ہے، وہ جو بھی ہے وہ کہاں ہے، اور بھائی جو بھی ہے وہ کہاں ہے بھائی، وہ 6 حروف کہاں ہے؟ نہیں ہے نا، تو ناقص ہے، ناقص ہے تو تم کافر۔ مسلم میں بکھرے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے، اب میں مثال پڑھ رہا ہوں، ذرا مثال پڑھ رہا ہوں، ٹھیک ہے، بکھرے ہوئے سارے۔ دکھاؤ نا سورہ قل هو اللہ احد کے 7 حروف مجھے بخاری مسلم میں دکھاؤ، سورہ قل هو اللہ احد کے 7 حروف مجھے دکھاؤ، سورہ فرقان کے 7 حروف مجھے بخاری مسلم میں دکھاؤ۔ خاموش رہیں، آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ کل ہو اللہ قریشی لغت ہے، حذیل کا الگ ہوگا، وہ عرب نہیں تھے، وہ سندھی تھے، بلوچ تھے، کیا تھے، وہ عربی تھے نا۔ آپ عقلی بات سمجھیں یار، آپ اتنے بڑے اپنے آپ کو عالم کہتے ہیں، آپ بات کیسے کر رہے ہیں یہ؟ اچھا، اس کی صورت کیا ہے؟ اس کی صورت سیوطی میں بھرے پڑے ہیں، سیوطی نے بھر دی یہ ساری باتیں، یہ سارے بات پیش کر دیے ہیں کہ کس طرح کا اختلاف تھا اور کس طرح کی انہوں نے آیتیں پیش کی ہوئی ہیں، ٹھیک ہے۔ علامہ سیوطی نے پورے افواہ جمع کیے اس بات پر، میں بے ضرورت چلیں بھائی چلیں، آپ کے پاس جواب کوئی نہیں ہے، جواب آپ کوئی نہیں ہے آپ کے پاس بھائی، اس ٹائم علماء انتظار کر رہے ہیں، ادھر عبد الرحمان صاحب عباد الرحمان صاحب کے عرصے سے انتظار کر رہے ہیں بھائی، آپ کا جواب نہیں ہے۔ اب کیا کہنا چاہ رہے ہیں؟ اب میں کیا آپ کو ٹائم دے دوں 10 منٹ، آپ کا جواب نہیں ہے، ختم ہے بھائی، جواب نہیں ہے تیرے پاس، جواب نہیں ہے تیرے پاس، آگے چل رہی ہے اور جواب نہیں ہے بھائی تیرے پاس، تو نہیں دکھا سکتا، کم از کم مان لو نا سورہ فرقان کے 7 حروف پہ نازل ہے، سورہ فرقان کہاں ہے؟ ثواب الاعمال میں ہے کہ تعریف ہوئی ہے، سورہ احزاب میں ثواب الاعمال میں ہے۔ آپ کے ابو عبداللہ کہہ رہے ہیں کہ او بھائی ہم تکفیر نہیں کرتے، ہم تکفیر نہیں کرتے نا، آپ تکفیر کرتے ہیں، جو قرآن کے نقصان کا قائل وہ آپ تکفیر کرتے ہیں، آپ کافر ہو گئے، خود کافر ہو گئے، کیونکہ 6 حروف آپ نہیں دکھا سکتے۔ آپ کے امام کہہ رہے ہیں کہ قرآن میں سورہ احزاب جو ہے وہ تحریف شدہ ہے، تحریف شدہ الفاظ دیکھیں، نکسوہا وحرفوہا، صحابہ نے وہ تحریف کر دی ہے، اور موضوع چینج نہ کرو بھائی، موضوع چینج نہ کریں، علامہ صاحب دیکھیں آپ حروف 7 دکھائیں نا، ہمیں مسلم میں دکھائیں کہ حروف 7 کہاں ہیں؟ حروف 7 نہیں دکھا سکتے، تحریف ہوئی ہے، تحریف ہوئی ہے۔ صحیح، میں بھی کہتا ہوں کہ صحابہ نے خیانت کی، غداری کی قرآن میں بھی کہتا ہوں، میرا بھی یہی عقیدہ، میں تصدیق کر رہا ہوں، فریقین کی دلائل اسی پہ دلالت کر رہی ہیں، آپ یہ قرآن کے خلاف ہے، نہیں آپ مجھے دیکھو بھائی، دیکھو یہاں پہ بات یہ ہو رہی ہے کہ تم کہتے ہو کہ قرآن کا جو قرآن کو ناقص سمجھتا ہے نا، بات یہ آپ کہتے ہیں جو قرآن کو ناقص سمجھتا ہے وہ کافر ہے۔ آپ بالاجماع بخاری مسلم کو آپ لوگ صحیح مانتے ہو، بخاری اور مسلم دونوں کہہ رہے ہیں قرآن 7 حروف پہ نازل ہوئی ہے، آپ 7 حروف نہیں دکھا سکتے، پھر آپ خود اپنے قواعد کے مطابق خود پورا آپ کا فرقہ ہی کافر ہے، ختم ہے بھائی، آپ دلیل نہیں ہے آپ کے پاس، کو جو ہے وہ عبادت لی ہے، اللہ نے قرآن کو محفوظ کیا ہوا ہے، آپ اس کے منکر ہیں، آپ قرآن کے منکر ہیں۔ بھائی دیکھیں وقت ضائع نہ کریں، آپ 1 منٹ لے لیں، یہ جواب دے دیں مجھے، یہ حروف 7 بھی کہاں ہیں؟ آپ یعنی مجھے ٹائم آپ نہیں دے رہے نا پورا، آپ مجھے ختم بات، آپ ٹائم ضائع کر رہے ہیں نا، آپ ٹائم ضائع کر، آپ بتائیں حروف 7 کا جو سوال کیا وہ جواب دے دو۔ دلال بہت میرے پاس، دلال بہت بڑے، سیاہ کتاب کھولوں گا نا، ابھی کیا دکھاؤ نا، بس جواب دے دو، ٹائم ضائع کر رہے ہیں آپ۔ سیاہ کتاب کھولوں، سیاہ کتاب کھولوں، حروف 7 کہاں ہیں؟ حروف 7 میں نے کہہ تو دیا کہ بخاری مسلم میں اور کتابوں میں، سورہ فرقان 7 حروف میں مجھے دکھاؤ بخاری مسلم میں، سورہ فرقان بخاری مسلم، قرآن میں کیوں نہیں ہے؟ قرآن میں کیوں نہیں ہے؟ بخاری مسلم میں کہاں ہے وہ قرآن کے 7 حروف کہاں ہیں؟ 7 حروف کون سی زبان نازل ہوئے ہیں؟ عربی میں ہوئے ہیں، کس میں ہوئے ہیں؟ دیکھو ہشام ابن حکیم اور عمر بن خطاب کا اختلاف ہوا سورہ فرقان میں، دونوں قریشی ہیں، دونوں مختلف الفاظ کے ساتھ پڑھ رہے تھے، مختلف الفاظ کے ساتھ۔ سورہ فرقان جو ہشام پڑھ رہا تھا وہ مختلف تھا جو سورہ عمر پڑھ رہا تھا، دونوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، ان کا جھگڑا ہوا، پیغمبر نے فرمایا کہ دونوں صحیح ہیں، بلکہ اس سے زیادہ 7 حروف پہ قرآن نازل ہو، یہ کہاں ہے بتاؤ نا؟ نکالے ہوئے ہیں، میں پیش کرنے جا رہا ہوں، یہ منسوخ التلاوہ بھی نہیں ہے، یہ منسوخ التلاوہ بھی نہیں ہے، تو ثابت ہوا کہ عمر بن خطاب تمہارے مذہب میں کافر ہے، تمہارے مذہب میں کافر ہے نا، ثابت ہو گیا الحمدللہ۔ آپ جو ہے وہ بخاری مسلم دونوں بھی کافر ہیں، وہ بھی حروف 7 کے قائل ہیں۔ آپ غصہ نکال رہے ہیں خام میں، آپ پوری بات سننا میری۔ تھینک یو سر، تھینک یو سر، تھینک یو سر، آپ کی بھائی آپ نے بہت ٹائم سے، آپ کے پاس جواب نہیں ہے، کوئی ہم مجبور نہیں ہے، اگر ایک شخص کے پاس جواب نہیں اس سے گفتگو ہم جاری رکھیں۔ علماء یہاں پہ انتظار کر رہے ہیں، یہاں پہ شیخ صاحب آپ بہت عرصے سے انتظار کر رہے ہیں۔
عربی کیا ہو گیا نا وہ بھائی وہ پشتو نہیں عربی میں، وہ کہاں ہے وہ 6 حروف عربی والے کہاں ہیں؟ وہ بات بند کرنی ہے، بند کریں، مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے، لیکن آپ نے ٹائم دیا تھا نا، اس پہ پورا نہیں کر رہے آپ بارہ پیچھے بول رہے ہیں. آپ بتائیں نا، آپ موضوع سے نہ نکلیں، آپ بولیں کہ وہ کہاں ہیں. میں تو یہ کہہ رہا ہوں، تم 20 منٹ لے لو تو دکھاؤ، میں دکھاؤ. آپ قرآن کے منکر ہیں، قرآن میں جمع کیسے کرے کہ بھائی میں کافر، میں مرتد، میں ہندو. تم 6 حروف دکھاؤ نا قرآن کا، اس سے کیا فرق پڑتا کہ میں کافر ہوں؟ تم دکھاؤ 6 حروف کہاں ہیں قرآن کا. بھائی آپ کچھ بھی ہو، لیکن ہمارے پہ الزام ڈال گئے نا، آپ کے سنی منکر ہیں، ہم مانتے ہیں. آپ بھلے جو یہ آدمی جو کر رہے بھائی، یہ آدمی ہے جو کر، اس کو کچھ نہیں آتا، اس کی شکل، اس کے پاس جواب نہیں ہے نا، اور ثابت ہو گیا نا کہ ان کے پاس قرآن ناقص ہے. 6 حروف تو نسخ بھی نہیں ہوئی نا، تو کہاں وہ 6 حروف؟ 6 حروف کہاں کہتا ہے بخاری میں؟ وہ دکھاؤ نا قرآن، بخاری میں کیوں، قرآن میں کیوں نہیں ہے 6 حروف بخاری میں؟ میرے دلائل رکھے ہوئے ہیں. اوکے، تھینک یو سر، تھینک یو بھائی صاحب، تھینک یو بھائی. آپ کے پاس اگر اس موضوع کا جواب ہے، 6 حروف دکھا سکتے ہو تو بات کرو، 6 حروف نہیں دکھا سکتے اور فضول باتیں یہاں پہ نہیں چلیں گی. میں نے بات کرنی تھی، جواب دے دیا، آپ کو قبول نہیں ہے، چھوڑیں آگے چلیں. جواب کیا ہے آپ کا؟ کہاں 6 حروف؟ وہی تو میں کہہ رہا ہوں کہ عربی میں 6 الفاظ کہاں چلاؤں گا میں؟ ہر لفظ نہیں ہے نا. عثمان نے جلا دیا نا، عثمان نے جلا دیا، ختم، بولو عثمان نے جلا دیا، قرآن ناقص ہے. علی صاحب تھے نا، علی صاحب تھے ان کے، علی صاحب تھے ان کے، امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام اس کے ساتھ نہیں تھے. وہ آپ کی ہماری روایت نہیں ہے، وہ آپ کی روایت ہے. قرآن ناقص ہے، ختم بات. عبداللہ ابن مسعود، آپ کہہ رہے تھے اجماع کا ادعا، اگر اجماع بھی بات چلے، عبداللہ ابن مسعود نے مخالفت کیا، میں نے دکھا دیا. تھینک یو سر، اللہ، تھینک یو سر، تھینک یو. آپ کے پاس کوئی جواب نہیں ہے، آپ نے کوئی دلیل نہیں لایا. عمر بن الخطاب آئے رجم کا قائل ہے، اس کو منسوخ التلاوہ نہیں مانتا. عمر نہیں کہتا یہ منسوخ التلاوہ ہے. آپ کا جواب ہی نہیں ہے بھائی، آپ کے پاس جواب ہی نہیں ہے. دوسرے لوگ منتظر ہیں، علماء منتظر ہیں یہاں پہ، میں کیا کروں آپ کے ساتھ؟ جواب دے سکتے ہو؟ میں جواب کا منتظر ہوں. کہتا ہے عربی زبان، وہ عربی میں، تو کہاں ہے عربی والے؟ ٹھیک ہے بھائی، تھینک یو سر. نہیں جواب دے سکتے تو نکل جاؤ یہاں سے. سب کو معلوم ہے تیرے پاس جواب نہیں ہے. یہ حروف 7 بھائی، یہ کہاں؟ میں یہاں پہ غلط فہمی دور کروں. یہ اپنی باری میں کہہ رہا تھا کہ یہ جو ہے قراءات ہیں، اس کے زبان سے یہ نکلا. تو دیکھو میرے محترم ناظرین، یہ حروف 7 قراءات نہیں ہے. جو قراءات ہیں نا، قراءات مشہور قراءات 7، یہ جہال کا کام ہے. ملاحظہ فرمائیے. ابھی میں عباد الرحمان صاحب کی طرف جاتا ہوں. عباد الرحمان صاحب آپ آ جائیں، آپ ان کو سنبھال لیں، آپ جواب دے دیں حروف 7 کا. یہ کتاب ہے الاتقان فی علوم القرآن، تالیف عبد الرحمن السیوطی. یہ کتاب چھپی ہے سنہ 2008 میں بیروت لبنان میں. یہاں پہ ملاحظہ فرمائیے الحروف 7، اس کے متعلق فرماتے ہیں: قد ظن قوم ان القراءات 7 الموجودة الآن هي التي أريدت به في الحديث، هو خلاف إجماع أهل العلم قاطبة، وإنما يظن ذلك بعض أهل الجهل. جو لوگ کہتے ہیں نا قراءات 7 یہی حروف 7 ہے، یہ مشہور ہو گیا لوگوں میں، یہ جہلا کہتے ہیں، یہ اجماع کے خلاف ہے، یہ بات ہی غلط ہے. پھر وہ صفحہ نمبر 71 میں فرماتے ہیں اسی کتاب میں: وقد ظن كثير من العوام ان المراد بها القراءات 7 هو جهل قديم. جو لوگ کہتے ہیں کہ احرف 7 کی بات ہو رہی ہے، الاحرف 7، یہ جو ہے یہ قراءات 7 ہیں، یہ جہل قبیح ہے. میں معذرت چاہتا ہوں عباد الرحمان صاحب سے، ان کو بہت دیر تک انتظار کرنا پڑا. مولوی عباد صاحب آپ کی باری ہے، آپ آنا چاہتے ہیں، بسم اللہ کریں. احرف 7 اگر نسخ نہیں ہوئی ہے بھائی، ٹھیک ہے نا، منسوخ، اس میں منسوخ تلاوہ کا بھی ادعا نہیں کر سکتے، تو پھر کہاں ہے وہ؟ کہتا ہے بخاری مسلم. یہ کہ مذاق ہے؟ بخاری مسلم میں کہاں ہے؟ مجھے دکھاؤ یہ حروف 7، دکھاؤ نا. قرآن کی صورت ہے، قرآن میں کیوں نہیں، ادھر کیوں ہے؟ کہاں ہے بخاری مسلم میں؟ مجھے دکھاؤ. یہ بکواس کر رہا ہے آدمی، ٹائم ضائع کر رہا ہے. کہتا ہے ادھر حروف 7. کسی اپنے فاضل آدمی کو لے کے آؤ نا، تجھے تو پڑھنا بھی نہیں آتا عربی عبارت.